مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. اب آیت نمبر 130 سے لے کے 155 تک یہ قصہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. تو یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ اللہ نے فرعون کو پھر اس کے بعد قحط سالی، پھلوں اور پیداوار کی کمی، طوفان، ٹڈی دل، خون کا کیڑا، مینڈک اور خون جیسی آفات سے آزمایا. اب یہ جو ہے یعنی تقریباً 9 جو ہے نشانیاں بنتی ہیں. 2 بڑی نشانیاں یعنی وہ جو عصا کا اژدہا بننا اور ہاتھ کا چمکنا، اور پھر ساتھ یہ وہ عذاب جو ان کے اوپر وارد ہوئے. تو یہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ان کے اوپر جب بھی آتے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے کہ اگر اللہ سے آپ دعا کریں اس کو دور کر دیں ہم سے تو پھر ہم ایمان لے کے آ جائیں گے. لیکن بعد میں جب وہ دور ہو جاتے عذاب تو پھر یہ اپنے وعدے کو توڑ دیتے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر آخرکار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فانتقمنا منہم، تو پھر ہم نے جو ہے ان سے انتقام لے لیا. فاغرقناہم فی الجم، اور ہم نے ان کو غرق کر دیا پانی میں. بانہم کذبوا بآیاتنا، اس وجہ سے یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. وکانوا عنہا غافلین، اور یہ غافل تھے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اور ہم نے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وارث بنا دیا اس قوم کو جو مشرق و مغرب میں کمزور شمار کی جاتی تھی. الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، یعنی اس زمین کا ان کو وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے. یعنی وہاں سے نکلنے کے بعد فرعون تو ظاہر بات غرق ہو گئے، لیکن پیچھے جو ان کی جو زمین تھی، ان کا علاقہ تھا، ان کا کیا بنا، اس کا کیا بنا یہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ بنی اسرائیل پھر وہ واپس وہاں پہ نہیں گئے، اور ان کا جو اب مشن تھا کہ اب ارض مقدس میں انہوں نے پہنچنا ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے استخلاف یعنی خلافت لکھ دی ہے. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں جو ہوا کہ جب ان کو حکم ہوا کہ اب جہاد کرنا پڑے گا وہاں کے لوگوں سے، تو انہوں نے انکار کیا، اور پھر ان کو پھر 40 سال کی سیر نوردی کی سزا سنائی گئی. اس کا ذکر ہم پہلے کر آئے ہیں.
تو یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لکھ دی تھی بنی اسرائیل کے لیے وہ زمین، وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبروا، اور اس طریقے سے جو ہے آپ کے رب کی جو بات ہے وہ پوری ہو گئی بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کے وجہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یہ عطا کر دیا، یہ بھلائی ان کے ساتھ ہوئی۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور آپ نے پھر جو ہے جو بھی انہوں نے بنایا تھا، وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ، یعنی جو بھی انہوں نے ایک تہذیب بنائی تھی فرعون نے کھڑی کی تھی، اور اس کی قوم نے جو بھی بنایا تھا وَكَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو بھی بڑے بڑے محلات بنائے تھے وہ سب جو ہے ہم نے پھر ختم کر دیے۔ تو یہ ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ عبرتناک انجام ہوا جس کا یہاں پہ ذکر ہے۔ اس کے بعد جو ہے ذکر یہ ہوتا ہے کہ اس پر موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو لے کر جب بنی اسرائیل کو وہاں پہ پہنچے ہیں سیرہ سینا میں، اور یہ غالباً یہ ریڈ سی کا ہی کوئی مقام ہے جہاں سے انہوں نے کراس کیا ہے، شاید وہ نہر سویز کا جو علاقہ ہے وہاں سے انہوں نے کراس کیا ہے، اور وہ اسماعیلیہ جو موجودہ زمانے کا اسماعیلیہ ہے اس کے درمیان سے یہ عبور کرتے ہوئے وہاں پر پھر سیرہ سینا میں آئے ہیں، اور وہاں پہ پھر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے۔ جب راستے میں جب قوم جو ہے ابھی وہاں سے نکلی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کی جو کوئی قوم ہے وہ بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے، تو اس پر انہوں نے اب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا رب تو خیر نظر ہی نہیں آتا، تو یہ اچھا نہیں ہے کہ یہ جو رب ہے جن کا یہ نظر بھی آتا ہے تو ہمارا بھی کوئی ایسے ہی رب آپ بنا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام یعنی پہلی سرکشی ان سے سرد ہوئی بنی اسرائیل سے کہ انہوں نے دیکھ کر یہ فرمائش کی، حالانکہ یہ فرمائش جو ہے وہ سراسر ایک توہین تھی اللہ رب العزت کی، اور ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے جو ہے عذاب سے نکالا ہے، اتنی بڑی مشکل سے نکالا ہے، ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام سے ایسا انہوں نے جو ہے سوال کر دیا۔ اس پہ موسیٰ علیہ السلام ان کو ڈانٹتے ہیں اور انہیں رب کے احسانات یاد کراتے ہیں کہ یاد کرو اللہ کی نصیحت کو، اور تم کیا باتیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے 40 ساتوں کا وعدہ کیا گیا، اور ہارون علیہ السلام کو قوم پر انہوں نے امیر بنایا، اور پھر آپ جو ہے کوہ طور کی طرف گئے۔ اب اس کے بعد جو ہے جو بھی کنورسیشن ہوئی وہ اس طرح سے ہے کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور تو جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے، جو وقت طے کیا گیا تھا اس پر پہنچے، اور انہوں نے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، اور انہوں نے جب کلام کیا اپنے رب سے تو دل میں جو ہے یہ ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں رب کو جو ہے دیکھوں، تو انہوں نے ایک فرمائش کر دیا اپنے رب سے کہ ربی ارینی انظر الیک، کہ اے رب، اے پروردگار، اپنے دیدار مجھ کو کرا دیجئے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں، یہ میری خواہش ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا قال لن ترانی، اللہ نے جواب دیا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ اپنے مکان پہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا میری تجلی کو دیکھنے کے بعد تو پھر تم بھی مجھے دیکھ سکو گے، ٹھیک ہے۔ تو فلما تجلی ربہ للجبل، تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تو کیا ہوا، جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقہ، اور جو ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، تو اس پہ جو ہے جیسے ہی وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، جو میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں، مجھے آپ حاجت نہیں ہے کہ میں آپ کو دیکھوں، ٹھیک ہے۔ اس والے سے ایک انٹرسٹنگ حدیث بھی ہے صحیح مسلم میں، اس میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے۔ یہ بے ہوشی جیسے امام نے کثیر فرماتے ہیں میدان محشر میں اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کے لیے نزول جو ہے فرمائیں گے اور سب کے سامنے جو ہے جلوہ افروز ہوں گے، اور جب ہوش میں آئیں گے تو میں ہوش میں آنے والوں میں سب سے پہلا شخص ہوں گا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دوبارہ لوگ ہوش میں آئیں گے نا تو میں ہوش میں آنے والوں میں سب سے پہلا شخص ہوں گا، میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا تھامے کھڑے ہیں، تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا انہیں کوہ طور کی بے ہوشی کے بدلے میں میدان جو حشر کی بے ہوشی سے مستثنا رکھا گیا۔ یعنی یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے کومنٹس ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایک دفعہ ان کو یہاں پہ بے ہوش کر دیا گیا تھا تو اس وجہ سے ان کو وہاں پہ چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ انٹرسٹنگ حدیث ہے اس حوالے سے۔ خیر، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس بات کو تسلیم کر لیا اور مان لیا کہ میں آپ کو رب مانتا ہوں، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو ہیں
ان کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دینے تھے وہ دیے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات واضح فرمائی اگلی آیات میں کہ سأصرف عن آیاتی، کہ بے شک جو ہے میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے جو ہے دوری رکھوں گا، ٹھیک ہے، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو زمین میں جو ہے بغیر حق کے تکبر کرتے پھرتے ہیں، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیہ، کہ ان کو وہ ہر قسم کی جو ہے نشانی کیوں نہ دیکھ لیں، لا یؤمنوا بها، لیکن ان پر جو ہے ان آیات کے اوپر وہ ایمان نہیں لے کے آتے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور ان کو جو ہے جب وہ سیدھا راستہ دیکھ بھی لیں تب بھی جو ہے وہ اس راستے پر نہیں آگے بڑھتے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر وہ کسی غلط راستے کو دیکھ لیتے ہیں تو یتخذوہ سبیلا، تو اسی کو اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ یعنی ایسے جو متکبر لوگ ہیں، ایسے سرکش لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی آیات سے ان کو دوری رکھوں گا، وہ میری جو نشانیاں ہیں، میری آیات ہیں، ان سے کچھ بھی جو ہے سبق حاصل نہیں کریں گے۔ ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا، یہ اس لیے کیونکہ انہوں نے جو ہے ہماری آیات کو جھٹلایا، وکانوا عنہا غافلین، اور وہ لوگ غفلت میں رہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ولقاء الآخرہ، اور آخرت کی اس ملاقات کو جھٹلایا، تو حبطت اعمالہم، تو ان کے کوئی بھی اعمال ہیں یہاں پہ تھوڑے بہت تو بھی زیرو ہو جائیں گے۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، تو یہ اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ حل یجزون الا ما كانوا یعملون، تو کیا ان کو جزا اسی کی ملے گی جو انہوں نے اعمال کیے؟ بالکل ایسا ہی ہوگا کہ ان کو اسی کی جزا ملے گی جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑے ایک اصول بیان کر دیا کہ بڑی بڑی آیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، معجزات بھی دکھاتے ہیں، لیکن جو سرکش لوگ ہوتے ہیں، سرکش قومیں ہوتی ہیں، پھر وہ اس کو قبول نہیں کرتی ہیں۔ جیسا کہ فرعون اور اس کے سرداروں کا معاملہ تھا، انہوں نے بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، 9 عظیم جو ہے نشانیاں ان کو اللہ تعالیٰ نے دکھائیں، لیکن وہ اس ٹس سے مس نہ ہوئے، اپنے اسی کفر پر اڑے رہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے سرکش اور متکبر لوگوں کو پھر توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ حق کو قبول کر سکیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے طور پہاڑ پر جو قیام ہے اس کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ پیچھے سے جو ہے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے تمہاری قوم نے۔ تو بعد میں جب وہ جو ہے نادم ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، یعنی احساس تو ان کو ہو گیا تھا، لیکن ان سے ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب اس وقت ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف جب غصے میں گئے، موسیٰ علیہ السلام کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پیچھے سے جو ہے وہ قوم جو ہے وہ گمراہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی کچھ تفصیل یہاں پہ ہے، جیسے میں نے ذکر کیا تھا سورہ طٰہٰ جو ہے ایک طرح سے جوڑا بنتی ہے سورت کا، تو وہاں پہ کچھ تفصیل موجود ہے۔ وہاں پہ اللہ نے بتا دیا تھا کہ موسیٰ واپس آئیں، پیچھے سامری جو ہے اس نے آپ کی قوم کو گمراہ کر دیا ہے اور وہ بچڑے کی ان سے پوجا کروا دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے غصے میں جو ہے واپس گئے، وہ کہا کہ بہت اچھی جانشینی کی تم نے، یعنی پہلے جو اپنے بھائی کو پکڑا، اور الفاظ یہ ہیں کہ ان کے بالوں سے پکڑا، ٹھیک ہے، ان کے گربان سے پکڑا، اور جو ہے ان کو کھینچا کہ تم نے اچھی جانشینی کی میرے بعد، کہ بچڑے کو انہوں نے جو ہے خدا بنا لیا اور تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور جو ہے اس وقت جو ہے وہ غصے میں ایسے تھے کہ تختیاں ایک طرف رکھ کے اور بھائی کی طرف پھر لپ کے اور ان کا سر جو ہے پکڑ لیا، جیسے میں نے بتایا۔ تو اس پہ بھائی نے احتجاج کیا کہ وہ انہیں قتل کرنے والے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی اپنے اور اپنے بھائی کے لیے پھر دعا بھی اس کے بعد آتی ہے کہ انہیں ایک دم احساس ہوا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ٹھیک ہے بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے قتل کرنے والے تھے، اور آپ پھر بعد میں مجھ پہ غصہ ہونا تھا آپ نے کہ میں نے اتنا بڑا فتنہ کھڑا کر دیا۔ تو اس پہ جو ہے وہ بلکہ یہ بھی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ لوگوں کو میرے اوپر نہ ہنسائیں، ٹھیک ہے، اس وقت سچویشن کو سمجھیں کہ یہ اتنے سرکش ہو چکے تھے اس کے اوپر، اتنے ڈٹ گئے تھے اس کام کے اوپر کہ وہ میری بات ان کے اوپر اثر نہیں کر رہی تھی۔ اس کی باقی تفصیل جیسے سورہ طٰہٰ میں نے بتایا نا کہ وہاں پہ انہوں نے پھر بتایا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے در پہ تھے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھ گئے، اور انہوں نے پھر اپنے بھائی کے لیے اور اپنی دعا کی کہ قال رب اغفر لی ولی اخی، اے رب مجھے بھی بخش دے، میرے بھائی کو بھی بخش دے، وادخلنا فی رحمتک، اور جو ہے ہمیں اپنی رحمت میں جو ہے داخل کر، وانت ارحم الراحمین، سب سے زیادہ تو جو ہے رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، اہل کتاب نے بہرحال یہ بڑا ظلم کیا ہے کہ یہ سارا کا سارا جو جرم ہے یہ ڈال دیا ہے سر ہارون علیہ السلام کے، یعنی بہت بڑا جرم ہے، حالانکہ یہ تو سامری تھا، وہ
جس نے یہ کام کروایا تھا۔ ہارون علیہ السلام نے تو پوری کوشش کی تھی کہ وہ ایسا نہ کریں، لیکن انفارچونیٹلی، اور وہ جیسا کہ وہ معاملہ ہے اہل کتاب کا کہ وہ انبیاء رسول علیہ السلام کی توہین کرنے سے باز نہیں آتے، تو یہ سارا ماجرا جو ہے نا، یہ سارا جو جرم ہے بچڑا بنانے کا اور پھر پوجا کروانے کا، انہوں نے ہارون علیہ السلام کے ساتھ ڈال دیا، حالانکہ یہ بہت بڑا بہتان ہے ان کے اوپر۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں بے شک جن لوگوں نے جو بھی گسالہ پرستی کی اور اس بچڑے کی پوجا کی، ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیاوی زندگی میں بھی پڑے گی، اور ہم اللہ فرماتے ہیں کہ افطرا پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، جو توبہ کرے گا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، لیکن یہ ہے کہ برا توبہ کرنی پڑے گی۔ اور پھر ان کی توبہ اسی طریقے سے قبول ہوئی تھی کہ جن جن لوگوں نے بھی بچڑے کی پوجا کی تھی، ٹھیک ہے، تو ان کو قتل کر دیا گیا، اور قتل بھی ایسے کیا گیا کہ ان کے اپنے رشتہ داروں نے کیا۔ اگر کسی کے بیٹے نے پوجا کی تھی تو باپ کو حکم ہوا کہ اسے قتل کرو، کسی کے بھائی نے کی تھی تو اس کے اپنے بھائی کو کہا گیا کہ اسے قتل کرو۔ اس طریقے سے بہرحال ایک عبرتناک انجام ہوا ان کا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا کچھ جب غصہ ٹھنڈا ہوا، وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، تو جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کچھ دور ہوا تو انہوں نے جو ہے وہ تختیاں دوبارہ اٹھائیں، وفی نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم يرهبون، تو ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ پیغام اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے آگے پھیلایا۔ اچھا، اس کے بعد اب ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ احکامات ان کو سکھائے سمجھائے تو ایک موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اب یہ جو اتنا بڑا جرم ہم نے کیا ہے، قومی جرم ہے، تو اس کی توبہ کے لیے آپ نے کو 70 جو ہے بہترین لوگ ان میں سے سلیکٹ کیے، 70 جو ایلڈرز کہلاتے ہیں، یہ 70 ایلڈرز، ان کو سلیکٹ کیا کہ وہ ان کے ساتھ جائیں اور آپ کی جناب میں توبہ کریں، اور جو بھی تورات اب جو مل چکی ہے اس کے احکامات پر عمل کرنے کا یا اس کو نافذ کرنے کا عہد کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اس مقصد کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ساتھ لیا، لیکن وہ ایک اور جو ہے وہ ٹیسٹ آ گیا ان کے لیے، تو اس کا ذکر آتا ہے کہ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیے، ٹھیک ہے، کہ وہ ان کے ساتھ جائیں گے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ، تو اس پہ جب ایک زجرے نے ان کو آ پکڑا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ یعنی جو ہے وہ اللہ کے سامنے التجا کرتے ہیں کہ اللہ یہ تو کچھ کام کے لوگ تھے، ان کو ہی تو نے ختم کر دیا، میں کیا کروں گا۔ اب یہ پیچھے اس کا ماجرا کیا ہے؟ اس کا ماجرا یہ ہے کہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے ہیں تو دل میں ان کے ایک خواہش پیدا ہوگی، انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں ہم تو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ کلام کرتے ہیں، تب ہم جو ہے اس شرط کے اوپر ان تورات کے احکامات کو مانیں گے۔ ٹھیک ہے، اس پہ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا ڈرایا کہ بھئی تم غلط بات کر رہے ہو، ایسا مطالبہ نہیں کرتے۔ پھر بعد میں انہوں نے کہا دیا ہم نے رب کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی فرمائش بھی انہوں نے کی تھی۔ تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا غضب ان پہ بھڑکا اور ایک زلزلہ جو آیا، اور ایک جو یہ بالکل جو ہے ختم ہو کے رہ گئے۔ اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کی، یا اللہ تو جو ہے اگر پہلے تو نے اگر اس طرح ختم کرنا تھا تو پہلے ہی کہہ دیتا، یعنی یہی کچھ لوگ بہتر ہیں، باقی تو ظاہری بات ہے پوری قوم ایسی ہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اتہلکنا، اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا ان چند بیوقوفوں کے عمل کے اوپر، کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو ان ہی الا فتنۃ ان ہی الا فتنہ، تو بے شک یہ تیری طرف سے آزمائش ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ تو دلو بہا من تشاء و تہدی من تشاء، تو اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا، تو ہی ہمارا کارساز، تو ہی ہمارا ساتھی ہے، یا اللہ تو ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الغافرین، وہ تو سب سے زیادہ جو ہے معاف کرنے والا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے دعا کی تو وہ دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ان کو زندگی دی، ان 70 ایلڈرز کو، اور یہاں سے پھر جو ہے بنی اسرائیل کی جو یہ ساری رتاد ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 156 سے آنورڈس یہ ایک تھوڑا سا ایک نوٹ ہے، یعنی واقعہ چل رہا ہے، ابھی واقعے کی ایکسپلینیشن چل رہی ہے،
لیکن یہ کہ بیچ میں ایک اللہ کی طرف سے ایک نوٹ ہے، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ 70 ایلڈرس کو لے کے گئے، مقصد یہ تھا کہ معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے عہد کریں ایز اے قوم، جو ہے ذریعہ بات رسول بد کا جو رسول ہے اور اس کے ساتھ جو بھی بہترین لوگ تھے 70 ایلڈرس جنہیں وہ کہتے ہیں 70 ایلڈرس، تو ان کو وہ لے کے وہاں پہ جا رہے تھے، تو مقصد یہ تھا کہ سب مل کے عہد کریں گے کہ اب تو رات کے احکامات کو ہم نافذ کریں گے. لیکن وہاں پہ معاملہ ڈیفرنٹ ہو گیا، وہاں پہ ان لوگوں نے ایسا مطالبہ کیا جس کا ذکر بھی ہم نے کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ان کے اوپر نازل ہوا. اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما، تو اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام آپ کی دعا قبول ہو گئی، اور واقعی وہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا تھا. جو بجلی کے ایک جو بھی یا زلزلے سے یا بجلی کے کڑکے سے وہ سارے کے سارے مر گئے تھے، تو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ تو دعا یہ قبول ہو گئی. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک خالی لکھتے ہیں، یعنی دنیا کے اندر بھی ہم ان کے لیے اچھی چیز لکھ دیں گے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہتر معاملہ ہوگا. اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم یعنی وہ کہیں گے قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، یعنی یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں بھی اچھی چیز لکھتے اور دنیا کے لیے بھی اچھی چیز لکھتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا، ہم لوگوں کے نام دنیا میں اور آخرت میں اچھائی لکھ دیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، تو اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، بہرحال یہ میرا ایک فیصلہ رہے گا. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، جبکہ میری جو رحمت ہے اللہ فرماتے ہیں وہ ہر چیز پر اس نے جو ہے ایک وسعت رکھی ہوئی ہے. تو رحمت جو ہے ہر چیز پر حاوی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں جس کو چاہوں گا پھر عذاب سے دوچار کرتا رہوں گا. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. تو ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں اور میری رحمت تمام ان ایسے لوگوں کے لیے تو لازمی ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں گے اور زکوٰۃ دیتے رہیں گے اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے رہیں گے. تو یعنی اللہ تعالیٰ رسپونڈ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے حوالے سے کہ انہوں نے تو دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ اچھا معاملہ کر، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اچھائی لکھ دیتا ہوں دنیا اور آخرت میں، لیکن یہ ہے کہ میرا جو فیصلہ ہے یہ سب کے لیے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کہ جو اس کے لیے کچھ کنڈیشنز بھی ہیں جو فلفل کرتے رہیں گے تو آپ کی جو دعا ہے ان کے حق میں قبول ہو چکی ہے، ان کو اس کا جو ہے وہ اجر بھی اور اس کا جو بھی اس کے جو اثرات ہیں وہ ان تک پہنچیں گے. لیکن ہر کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، اس کے لیے کنڈیشنز دے دی گئیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ اور یہ وہ لوگ یعنی کن کے لیے رحمت لکھی گئی ہے، کن کے لیے جو ہے یہ سارے معاملات ہیں کہ دنیا بھی ان کی اچھی ہوگی، آخرت بھی ان کی اچھی ہوگی. اب سلسلہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کچھ کنڈیشنز بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے بتایا کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہیں اور اللہ زکوٰۃ دیتے رہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے تو وہ اس کے حقدار ٹھہریں گے. اور وہ لوگ اس کے حقدار ٹھہریں گے جو اتباع کریں گے اس رسول کی جو نبی الامی ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مانیں گے. یعنی اب معاملہ یہاں تک صرف نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ہے وقتوں میں جو انبیاء علیہ السلام ان کو انہوں نے مان لیا، اب صرف اس پہ اکتفا نہیں ہوگا. اب وہ لوگ جو ہیں جو نبی آخر الزماں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانیں گے تو پھر وہ اسی رحمت کے مستحق ٹھہریں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں طے پا گئی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. اب ان کی آگے ساری جو کریکٹرسٹکس بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ نبی الامی یعنی وہ نبی الآخر الزماں جن کا ذکر وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں پاتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے آج بھی، یعنی اس تحریف شدہ بائبل کے اندر بھی بے شمار مقامات پہ ان کا ذکر موجود ہے. خاص طور پہ گاسپل آف میتھیوز میں کئی جگہ پہ موجود ہے. گاسپل آف میتھیوز میں چیپٹر نمبر 21 کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. پھر گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 19 میں اس کا ذکر 19 to 21 میں ان کا ذکر موجود ہے. پھر گاسپل آف جان میں ہی چیپٹر نمبر 14 ہے جس میں پھر ورس نمبر 15 to 17 میں ان کا ذکر موجود ہے.
پھر اس طریقے سے گاسپل آف جان میں ہی چیپٹر نمبر 15 میں پھر ورسز 25 to 26 میں ان کا ذکر موجود ہے۔ تو اس طریقے سے جو ڈیٹرونومی ہے ان کی جو کتاب، اس کے چیپٹر نمبر 18 ورس 15 to 19 میں ان کا ذکر موجود ہے۔ یعنی آج اس جو ہے تحریف شدہ بائبل میں بھی کئی ریفرنسز ایسے ہیں اس وقت کی موجودہ بائبل کے اندر جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ پہلے تو ظاہری بات ہے کہ اور مقامات میں بھی ہوتا ہوگا ان کا ذکر، لیکن وہ بعد میں پھر وقت کے ساتھ وہ محفوظ نہیں رہی وہ عبارتیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی اس وقت بھی جو ہے کئی ایسی ورسز موجود ہیں ان کی جو اوریجنل گاسپلز ہیں ان کے اندر، جس میں ذکر موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور ایک اور بڑی اہم صفت بیان کی گئی کہ جو کیا کرتے ہیں، جو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور حلال کرتے ہیں ہر پاکیزہ چیز ان کے لیے، تمام پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جتنی بھی خبیث چیزیں ہیں یا بری چیزیں ہیں وہ ان کے اوپر حرام کرتے ہیں۔ اور وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے، ٹھیک ہے، ان کو وہ ہٹاتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ جو باطل جو بھی شریعتیں رہی ہیں، یعنی شروع میں تو ظاہری بات ہے جب انبیاء ان کے موجود تھے، رسول موجود تھے علیہ السلام، تو یہ دین سچے دین ہی تھے، لیکن بعد میں جب ان میں تعریفات ہو گئیں اور طرح طرح کی توہمات اس میں ایڈ ہو گئی، طرح طرح کی جو ہے من گھڑت جو ہے روایات انہوں نے ڈال دیں، اور طرح طرح کی جو ہیں پریکٹسز اس کے اندر عام ہو گئی، تو یہ طوق تھے جو گردن میں ڈلے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے شرک سب سے بڑا طوق ہے جو گردن میں ڈلا ہوا ہے۔ تو ان ہر قسم کے جو طوق ہیں ان کو وہ ان سے آزاد کرتے ہیں، ان کو وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ٹھیک ہے، تو وہ جو گردوں میں جو طوق پڑے ہوئے تھے، جو بوجھ تھے ان کے اوپر، وہ ان کو دور کرتے ہیں۔ تو یہ خوبصورت ایک ڈپکشن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کیا پھر خیر دنیا کے اندر آیا، کیا فائدہ ہوا انسانیت کو، تو وہ ایک پورا نقشہ بھی اس طرح سے اس آیت کے اندر واضح ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو بس اب بات تو یہی ہے کہ بس جو بھی ان کے اوپر ایمان لائیں گے، جو بھی ان کے اوپر ایمان لائیں گے، جو ان کی عزت اور تعظیم کریں گے، جو ان کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ بات بڑی اہم ہے کہ یعنی صرف یہاں تک معاملہ تو ہوتا تو پھر ٹھیک ہے، یہ تو سارے مسلمان ہی کر رہے ہیں کہ جو نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی عزت و تعظیم کرتے ہیں۔ ہر مسلمان جو ہے اللہ یہ کہ وہ بالکل کفر پہ نہ تل گیا ہو، وہ اس کے دل میں عزت و احترام جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے، لیکن بات صرف یہاں تک نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو ان پر ایمان لاتے ہیں، جو ان کی عزت و تعظیم کرتے ہیں اور جو ان کی مدد کرتے ہیں، اور وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کرتے ہیں اس نور کی جو کہ ان کے ساتھ نازل ہوا، تو اولئک هم المفلحون، یہی لوگ پھر کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی اتباع نور بھی بڑا کلیئر ہے، قرآن مجید کی اتباع کرنی ہے، لیکن جو اہم پہلو ہے اس میں وہ نصرت کا ہے، جو ان کی مدد کرتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذاتی زندگی میں کسی مدد کی تو ضرورت نہیں تھی، وہ تو ایک مشن تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، اس مشن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی مدد کی، اور وہ مشن کیا تھا جس کا ذکر بارہا مختلف مقامات پر قرآن میں آیا کہ هُوَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ وہی اللہ ہے جس نے رسول کو بھیجا اپنے صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اور سچے دین کے ساتھ، تاکہ وہ غالب کر دیں اسے تمام ادیان پر، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے۔ تو یہ اصل وہ مشن تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو سرزمین حجاز تک کمپلیٹ ہوا تھا، لیکن اس سے پوری دنیا میں جو ہے نافذ ہونا ہے اس دین کو، تو ابھی وقت وہ نہیں آیا جب یہ جو ہے پوری دنیا پر نافذ ہوگا۔ تو وہ جو کہا نا شعر میں کہ وقت فرصت ہے کہاں کام بھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، ابھی تمام نہیں ہوا، ابھی وہ ہو کر رہے گا، تو انشاءاللہ یہ ہونا ہے۔ تو یہ وہ مشن ہے جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کی ضرورت ہے، نصرت کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ اس کو بڑے ڈفرینٹ انداز میں واضح کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کے اندر فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یقیناً ہم نے رسولوں کو بھیجا
بینات کے ساتھ، واضح معجزات کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی اور میزان بھی نازل کیا، یعنی کتابوں کے ساتھ پھر وہ ایک نظام بھی دیا، نظام عدل و قسط بھی دیا تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو سکیں۔ اور وہ انزلنا الحدید فیہ باس شدید، اور ساتھ ہی بھی لوہا بھی اتارا کہ اگر جو ہے جو اس راہ میں رکاوٹ بنے تو پھر لوہے سے جو ہتھیار بنیں گے اسے جنگ کی جائے اور ان کو جو ہے پھر ان کی پوزیشن سے اتارا جائے تاکہ اللہ کے دین کو نافذ کیا جا سکے۔ تو اب انزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس، کہ جس کے اندر جنگ کی طاقت ہے، نہیں حدید کے اندر، لوہے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے اتارا، اس کے اندر جنگ کی طاقت ہے اور لوگوں کے فائدے کی چیزیں بھی ہیں۔ اور وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اصل بات کیا ہے، تاکہ اللہ جان لیں، تاکہ اللہ جان لیں کہ کون ہیں جو کہ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم غیب میں ہوتے ہوئے، بالغیب، ان اللہ قوی عزیز، ورنہ اللہ تعالیٰ قوی ہے، عزیز ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے، پرکھنا ہے، اللہ تعالیٰ یہ جانچ رہے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی نصرت کا پہلو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے جس کو عام طور پہ اگنور کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی ایک جامع آیت ہے اور اس میں ایک طرح سے بات واضح کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہی موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اللہ نے قبول فرما لی ہے، لیکن اللہ ہمارے کہ یہ میری جو رحمت ہے، میری جو مغفرت ہے، وہ اب ان سب کے لیے ہوگی جو یہ کنڈیشنز فلفل کریں گے، اور اس میں سب سے بڑی کنڈیشن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی نبی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واضح اشارہ ہے، ان کو قبول کرنا بھی ایک لازمی شرط اب ہے۔ اگر یہودی اسے قبول نہیں کریں گے تو پھر ان کے لیے رحمت اب نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں بتا دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کی طرف اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا جو سٹیٹس ہے بالکل واضح کر دیں۔ اور پھر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ تو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، کچھ لوگ اچھے ہیں، ظاہری بات ہے حق کی طرف آ گئے، جیسے عبداللہ بن سلام جیسے لوگ ہیں، اور اسی حق کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں۔ جہاد کے حکم پھر کو جب نہیں مانا تھا انہوں نے، تو اس کے بعد پھر 40 سال کی سیر مردی کی سزا ان کو اللہ تعالیٰ نے سنائی تھی اور طے کی تھی ان کے اوپر۔ تو اب ذکر یہاں پہ ضمناً اس دور کا ہے کہ جو 40 سال کی سیر نوردی میں انہوں نے زمانہ گزارا ہے، ٹائم گزارا ہے، اس میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ اس کے باوجود کہ انہوں نے ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا تھا اور سرکشی کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر بھی کرم کیا۔ اس ویلڈرنس کے زمانے میں، اس سیر نوردی کے زمانے میں بھی ان کے اوپر عنایات کا جو ہے وہ نزول ہوتا رہا۔ اس میں جو مختلف قسم کی جو عنایات ان کے اوپر ہوئیں، اس میں ایک عنایت یہ ہوئی کہ پتھر سے 12 چشموں کا نکلنا، یعنی ان کو پانی کا بڑا مسئلہ تھا، یہ 5-6 لاکھ قریب اب یہ لوگ تھے۔ اب خود امیجن کریں کہ وہاں پہ پھر پانی کیسے بندوبست ہو ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بندوبست کیا کہ ایک پتھر جو تھا اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنے عصا کو ماریے، تو اس میں سے 12 چشمے نکل آئیں گے۔ 12 اس لیے کہ ان کے 12 قبائل تھے، 12 مختلف قبائل تھے، تو ہر قبیلے کا ایک پھر چشمہ ہو گیا اور اس طرح وہ پانی کا بندوبست حل ہو گیا۔ پھر ایک مسئلہ ان کے لیے تھا کہ وہاں پہ کھانا کہاں سے کھائیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ تو کوئی مطلب زرخیز زمین بھی نہیں ہے، صحرا سینا ہے، تو صحرا کے اندر تو کوئی کاشت بھی نہیں کی جا سکتی، تو اس لیے ان کے لیے کھانے کا بڑا مسئلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فری میں کھانا دیا جسے کہتے ہیں من و سلوہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے سلوہ جو تھا، یہ بیسیکلی یہ کچھ پرندے تھے جو بہت زیادہ تعداد میں جو ہے ان کے آس پاس آتے تھے، تو وہ آرام سے ان کو پکڑ لیتے تھے۔ بعض مطلب حسری نے لکھا ہے کہ یہ ان کو پکانا بھی نہیں پڑتا تھا، لیکن بعد میں ہے کہ بے شک پکانا پڑتا تھا، لیکن یہ کہ آسانی سے ان کے ہاتھ میں آ جاتے تھے۔ اور من جو تھا یہ ایک طرح سے سویٹ ڈش تھی، یہ جیسے اوس پڑتی ہے نا، ایسے اوس کی طرح جو ہے یہ جمع ہو جاتا تھا، تو یہ پھر ایک میٹھی چیز تھی جو کہ بعد میں پھر جو ہے یہ کھا لیتے تھے۔ تو یہ ایک بڑا زبردست ان کو کھانا فری میں مل رہا تھا۔ پھر بادل کا سایہ ان کے اوپر ہو گیا، یعنی اتنے بڑی تعداد میں ہیں، ان کو اب کیسے جو ہے سورج سے وہ شیلٹر ملے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے ایک سائبان، ایک بادل مقرر کر دیا تھا جو ساتھ ساتھ چلتا تھا، جہاں پہ جاتے تھے یہ کے ساتھ ساتھ جاتا تھا۔ تو یہ سب عنایات بھی ہوتی رہیں جن کا ذکر اب اس مقام پہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب عنایات کے باوجود جو ہے ان کی سرکشی کی روش جو ہے وہ برابر جاری ہے۔ اس دوران ایک اور ایسا معاملہ ہوا کہ جب کچھ وقت گزر گیا اور من و سلوہ کھاتے یہ تھک گئے، تو انہوں نے پھر جو ہے پروٹیسٹ کرنا شروع کیا کہ یہ کیا مطلب ایک ہی قسم کا کھانا ہے، مطلب تو کوئی اور بھی کوئی جو ہے ورائٹی ہونی چاہیے، کوئی
مطلب یہ تو بالکل کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے. تو اس پہ خیر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو ایسے نہ کرو، سرکشی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق مل رہا ہے اس پہ شکر ادا کرو. خیر ان سے یہ نہیں رہا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ کرم کیا کہ وہاں پہ سیرہ سینہ میں جب یہ سیر نوردی کے اندر لگے ہوئے تھے، ویلڈرنس میں گھوم رہے تھے، خوار ہو رہے تھے، وہاں پہ ایک زرخیز زمین کا ٹکڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے عنایت کر دیا. اب حالانکہ مطلب بہت ہی ان لائکلی ہے کہ ایک صحرا کے اندر ایسا جو ہے کوئی اویسس جو ہے وہ موجود ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا ان کے لیے کہ وہ زمین تھی بڑی زبردست، کاشت کے قابل تھی. تو اللہ نے مطلب طے کر دیا کہ جاؤ اس میں کاشت کرو، اور پھر اور چیزیں بھی تم اس میں اگا سکتے ہو. یعنی تم اگر اس پہ اکتفا نہیں کر رہے من و سبب ہے، تو اب تمہارے پاس موقع ہے کہ تم اب اور چیزیں بھی تم جو ہے ترکاریاں وغیرہ تم بو سکتے ہو، اور اس کو کاشت کر کے وہ بھی اس سے بھی تم استفادہ کر سکتے ہو. تو لیکن ایک شرط تھی، شرط یہ تھی، اچھا وہ علاقہ بالکل خالی تھا، کوئی بھی وہاں پہ پہلے سے موجود نہیں تھا. حالانکہ یہ بھی آڈ بات ہے کہ اس زمانے میں جب کہ جو ہے اس صحرا کے آس پاس جو قومیں آباد تھیں وہ کیسے چھوڑ سکتی تھی کہ ایک ایسا علاقہ ہو جو زرخیز ہو، لیکن اتفاق سے وہاں کوئی بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک عنایت کر دی ان کے لیے، لیکن ایک شرط تھی. اس کی شرط یہ تھی کہ اپنی غلطیوں کی اپنی جو خطائیں ہیں، اپنی غلطیاں ہیں، ان کی معافی مانگتے ہوئے اندر داخل ہوں گے. ٹھیک ہے نا، یعنی حتتن کے الفاظ، یعنی کہ ہم اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں اللہ، اور سجدے کرتے ہوئے وہاں پہ داخل ہوں گے. تو یہ ان کی کنڈیشن اللہ نے رکھی تھی. لیکن ان سے یہ بھی نہیں پوری ہوئی یہ کنڈیشن، بلکہ یہ انہوں نے کیا مطلب اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، یہ تو وہاں پہ پروٹیسٹ کرتے ہوئے داخل ہوئے. ہنتتن لفظ چینج کر دیا، حتتن کی جگہ ہنتتن کہنا شروع کرتے ہیں. ہنتتن کا مطلب ہوتا ہے گندم ڈالی میں پکی پکائی چاہیے، ہم نے کوئی بو نہیں اور کاشت بونا اور کاشت کرنا نہیں ہے تو بڑی محنت لگتی ہے، یا اللہ پکی پکائی گندم چاہیے، گندم ڈالی میں پکی پکائی چاہیے. اس طرح پروٹیسٹ کرتے ہوئے اس میں داخل ہوئے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا، اور صاحب یہ بالکل پھر کافی عرصے جو ہے ان کے اوپر عذاب کا یہ سلسلہ جو ہے مسلط رہا. تو یہ سب عنایات بھی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور بیچ میں جو ہے یہ ان کی سرکشی کی روش بھی چل رہی ہے. تو یہ ان واقعات کا جو ہے ضمن یہاں پہ ذکر موجود ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ایک بڑے اہم واقعے کا ذکر ہے جسے اصحاب سبت کا واقعہ کہتے ہیں. یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر تھا، اور بھی مقامات پہ جو ہے ریفر کیا گیا ہے اس واقعے کو. تو اب ہم ذرا تفصیل سے دیکھیں کہ یہ واقعہ کیا ہے، اور یہاں پہ ان کے واقعہ تفصیلاً آیا تو ہم اس کا ذرا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں. یہ کون سا مقام ہے، اس کے بارے میں مختلف مفسرین نے جو ہے کلام کیا ہے، ڈسکشن کی ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ایلا کا مقام ہے. اس کے علاوہ اور بھی مفسرین کی رائے ہے. یہ آج بھی جو ہے جارڈن، جو موجودہ جارڈن ہے، اس کے ساؤتھ میں ایک بندرگاہ ہے، عقبہ کی بندرگاہ. یہ وہ بندرگاہ تھی جو سلمان علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، اور اس کے بعد آج تک وہ ایک مطلب ایک پورٹ ہے، اور ایک ایکٹیو پورٹ ہے. تو اس کے پاس ہی یہ ایک چھوٹی سی بستی تھی ایلا کے نام سے، جو آج بھی اگر آپ سرچ کریں گے میپ کے اوپر تو آپ کو اسی نام سے بستی مل بھی جائے گی. تو یہاں بھی کچھ لوگ آباد تھے، بنی اسرائیل سے ان کا تعلق تھا، یعنی انہی کا ایک فیکشن تھا جو یہاں پہ آباد تھے، اور یہ جو تھے مچھیرے تھے، یعنی اسی کے ذریعے سے وہ اپنا جو بھی روزی روٹی وہ کماتے تھے. تو اچھا، یہ جو واقعہ ہے اس کا ذکر تورات اور انجیل میں نہیں ملتا، ٹھیک ہے، ایسے یعنی یہودیوں نے جو ہے پتہ نہیں کیوں اس کو نکال دیا، لیکن قرآن مجید میں خاص طور پہ اس کا ذکر آیا. تو خیر وہاں پہ یہ مچھلیاں ہمارا پکڑتے تھے، شکار کرتے تھے مچھلیوں کا. تو اس دوران پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک امتحان کیا، اور امتحان جو ہے وہ ہفتے کے دن کیا، جب ان کی نماز کا دن ہوتا ہے. ان کا یہ معاملہ تھا کہ ان کی شریعت میں ہفتے کا پورا دن جو ہے وہ عبادت کے لیے مختص ہے، وہ لازماً انہوں نے وہاں پہ عبادت کرنی ہے ہفتے کے پورے دن. اور اس دوران جو ہے اتنی ریسٹرکشنز ہیں ان کے اوپر کہ یہ دعا بھی اگر مانگیں گے نا تو وہ دنیا کی دعا نہیں مانگیں گے، یعنی اس حد تک جو ہے وہ انہماک کے ساتھ عبادت کرنی ہے ہفتے والے دن. تو یہ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے وہ ہفتے والے دن کی جو عبادت تھی اسے پس پش ڈال دیا تھا بعد میں جا کے. تو عین ممکن ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہو جب ہفتے کے بارے میں یہ بڑے ریلیکس ہو گئے تھے، جیسے آج امت مسلمہ کا حال ہے کہ آج ہم نماز کے بارے میں بالکل ریلیکسڈ، حالانکہ اتنا بڑا حکم ہے
کہ کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے، بالکل بین ہی یہی معاملہ ان کے لیے بھی تھا، ان کے لیے یہ مسئلہ کفر اور ایمان کا تھا، لیکن وہ بڑے ریلیکس ہو گئے تھے۔ بعد میں ہمیں نظر آتا ہے خاص طور پہ جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے بعد جب جو بھی سلطنت تھی ان کی وہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئی تھی، ناردرن اور ساؤدرن پارٹ جو تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوران ان کے ہاں پھر اس کی کوئی امپورٹنس نہیں رہی تھی۔ تو عین ممکن ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے بعد کا یہ دور ہے کوئی، جب ان میں یہ بگاڑ جو ہے وہ آنا شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو ادھر اس وقت کے اس دور کا کوئی واقعہ یہ لگتا ہے۔ واللہ عالم، اگین یہ بھی ایک انالیسس ہے، ایک ڈائریکشن ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے بھی اس پہ کلام کیا ہے، لیکن اور بھی آرا ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس زمانے میں یہ واضح نظر آتا ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے بعد کہ ان کے ہاں پھر اس کی امپورٹنس نہیں رہی تھی۔ یہ یہاں پہ جو مختلف ان کے جو صحیفے ہیں، جیسے یرمیہ نبی کے جو ہے کے حوالے سے ایک واقعہ ان کی کتاب میں موجود ہے کہ جو تقریباً جو ہے 628 سے لے کے 586 BC کے زمانے میں ان کے درمیان جو ہے نبی گزرے ہیں، تو وہ ان کو اسی پہ جو ہے متنبع کر رہے ہیں کہ دیکھو تم ہفتے کے دن کا خیال رکھو، تو لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ ان کی باتیں سنتے تھے، اور خاص یروشلم کی جو مین فاٹک تھے وہاں سے لوگ جو ہے سبت کے دن مال و اسباب لے کے جایا کرتے تھے، اور یہ نبی ان کو روکا کرتے تھے کہ دیکھو تم ایسا نہ کرو ورنہ اللہ کے عذاب کے کوڑے برسیں گے۔ تو لیکن یہ پھر بھی وہ باز نہ آئے۔ اچھا، اسی کی شکایت پہ بعد میں ایک اور نبی جو ہیں حزقیل، انہوں نے کہ یہ بھی ان کے ہاں ایک نبی گزرے ہیں 595 سے لے کے 536 BC کے زمانے میں ان کے ہاں یہ نبی گزرے ہیں علیہ السلام۔ ان کی بھی یہی کاوش تھی کہ یہ اپنی عبادات کو پورا کریں، لیکن یہ ہے کہ ان کی بھی جو نصیحت تھی انہوں نے ان کو قبول نہیں کیا، اور ان کے جو کتاب ہے اس کے اندر سب کی جو بہرمتی ہے اس کو یہودیوں کے قومی جرائم میں سے ایک بڑا جرم قرار دیا ہے انہوں نے۔ برحال اس کے اور بھی حوالے موجود ہیں، تو یہ عین ممکن ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے بعد جب ایک بگاڑ آنا شروع ہوا تو اس زمانے کی یہ بات ہے۔ تو یہ تو وہ ہو گیا وقت، وہ جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے جس کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہے اور کس طریقے سے قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیسٹ کیا ہفتے والے دن۔ یہ جب اتوار والے دن جاتے تھے مچھلیاں پکڑنے کے لیے تو مچھلیاں بالکل نہیں ہوتی تھیں، لیکن ہفتے والے دن جیسے ہی ہفتے کا دن آتا تو مچھلیاں خوب آتی تھیں، اور اتنی زیادہ ہوتی تھیں کہ ان کے بالکل سامنے مطلب اویلیبل ہوتی تھی کہ یہ پکڑ لیں۔ تو یہ ایک امتحان تھا ان کے لیے کہ ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کو امتحان میں ڈال دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے، لیکن انہوں نے جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اللہ کو ٹرک کریں گے۔ تو ان کے جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے ان کو یہ سمجھایا اور یہ بیسیکلی ہیلا سجھایا کہ دیکھیں سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، ٹھیک ہے، بڑا سمپل سا طریقہ ہے۔ آپ ایسا کریں کہ وہ ہوز پیچھے بنا لیں اور پگڈنڈیاں بنا لیں پانی کی، یعنی وہاں سے جو بھی جو ہے سمندر کا پانی ہے وہ اس کو ایک چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں بنا لیں اور پیچھے ہوز بنا لیں، تو کیا ہوگا کہ ہفتے والے دن آپ اپنی عبادت کرنا، یہاں مچھلیاں آئیں گی اور روزوں سے کراس ہو کے حوض میں جمع ہو جائیں گی۔ جب اتوار والے دن جاؤ گے تو حوض میں تمہیں مچھلیاں جو ہے آرام سے موجود پائیں گی، تو تم یعنی ان کو موجود پاؤ گے۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند پھر نہیں آئی، اس پر پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ نازل ہوا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر بندر بنا دیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی یہ ان کے اوپر جو ہے عذاب نازل ہوا۔ لیکن ان میں ایک گروہ نہیں تھا، یعنی ان میں 3 فیکشنز ہو گئے تھے۔ اب وہ کیا ماجرا ہے وہ آپ کے سامنے بھی کھل جائے گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس واقعے کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ الفاظ یہ ہیں کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کے بارے میں پوچھئے کہ جو دریائے شور کے قریب آباد تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس زمانے میں جو ہے وہ ایک دریا سا تھا جو کہ سمندر سے لگتا تھا، جیسے دریائے شور کہتے ہیں، تو اس کے پاس یہ بستی آباد تھی۔ تو ان کے بارے میں آپ ان سے پوچھیں کہ یعدون فی السبت، کہ جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے، حد سے نکل گئے تھے، تو کیا ہوتا تھا کہ استأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، کہ جب ہفتے کا روز ہوتا تو مچھلیاں خوب ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی،
اور وہ یوم لا یثبتون، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو لا تأتیہم، تو یہ نہ آتی، ٹھیک ہے، یعنی ہفتے کے دن تو خوب آتی ہیں اور ہفتے کے دن نہ ہوتا تو نہ آتی. کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ آزمائش ہم نے ان کی آزمائش کی ہے، ہم ان کی آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ جو ہے فاسق تھے، یعنی فسق کرتے تھے. ان کی وہ غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے ہم نے ان کو امتحان میں ڈالا تھا، ورنہ غریبت اللہ تعالیٰ ایسے جو ہے اس طریقے سے امتحان میں نہیں ڈالتا. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہفتے والے دن وہ ڈنڈی مارتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو امتحان میں ڈالا تاکہ ٹیسٹ کریں کہ واقعی وہ ہفتے کے دن کی بات کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں. تو اب آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا. تو اور جب کہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے، کہ اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، ٹھیک ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے، تو تم ان کو کیوں بتاتے ہو، کیوں سمجھاتے ہو. یعنی یہ ایک گروہ تھا کہ جو خود تو اس کام میں ملوث نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو دعوت نہیں دیتا تھا، جبکہ وہ گروہ جو کہ خود بھی بچا ہوا تھا اور دوسروں کو منع بھی کر رہا تھا. تو یہ جو دوسرا گروہ ہے، اس پہلے گروہ کو یہ منع کر رہا تھا کہ دیکھو تم کیوں بھینس کے آگے بین بجا رہے ہو، ٹھیک ہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے عذاب دینا ہے، تو تم چھوڑو، کیوں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہو ان کے اوپر. تو اس پہ جو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، بڑا زبردست جواب دیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ قالوا معذرۃ الی ربکم، دیکھو ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے حضور، رب کے حضور یہ ایک معذرت ہو جائے ہماری طرف سے کہ اللہ ہمارے بس میں جو کچھ تھا وہ ہم نے کیا، اور وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور عین ممکن ہے کہ یہ بچ ہی جائیں، مطلب ڈر ہی جائیں اس سے، ٹھیک ہے. تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک داعی اللہ کو ہر لمحے جو ہے کام کرتے رہنا ہے، چاہے اس کو رسپانس نہ مل رہا ہو، چاہے اسے نظر آ رہا ہو کہ اس کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا کام نہیں چھوڑ سکتا. تو ہم فلما نسوا ما ذکروا بہ، تو جب انہوں نے بھلا دیا جو ان کو جس کی نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے پھر نجات دے دی ان لوگوں کو کہ جو برائی سے روکتے تھے، صرف وہ ایک گروہ بچا. اور وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جو لوگ جو ہے دوسرے لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عذاب کا مزہ چکھایا، تو ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے، معصیت کیا کرتے تھے. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، اور یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے، تو قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے پھر ان کے لیے لکھ دیا، طے کر دیا کہ اب یہ جو ہے وہ ذلیل بندر بن جائیں گے. تو اس طریقے سے جو ہے ان سب کے سب کو بندر بنا دیا، اور کچھ عرصے بعد جو ہے ایک دوسرے کو اس حالت میں دیکھ کے جو ہے یہ دنیا سے ختم ہو گئے. تو یہ جو ہے ایک بڑا ہی عبرت آموز واقعہ ہے، اور اس حوالے سے پھر جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی امپورٹنس بھی ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں بھی بہت سے ایسے واقعات اللہ تعالیٰ نے پیش کیے، اور پھر ہم نے پہلے دیکھ بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان پہ تو لعنت کی گئی جو ہے عیسیٰ ابن مریم اور داؤد علیہ السلام کی زبانی، کہ یہ جو ہے برائیوں کو ایک تو نافرمانیاں کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ یہ برائیوں سے روکتے نہیں تھے. اور اس پہ پھر آپ سنوں کی تو بے شمار احادیث موجود ہیں اسلام کے اندر، تو یہ بالکل ایک واجب ہے، فرض ہے. صحیح مسلم میں اللہ فرماتے ہیں، یعنی صحیح مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص تم میں سے کسی منکر ناجائز کام کو اپنے سامنے ہوتا دیکھے تو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر اس کو زبان سے روکے، اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر جو ہے دل میں جو ہے دل سے اس کو روکے یا دل سے برا جانے. اور یہ کمزور ایمان ہے، یعنی اس سے کمزور درجہ ایمان کا نہیں ہو سکتا. یعنی ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ بری بات کو صرف دل سے برا جانتا رہے، اور اگر دل سے بھی اس کو برا نہ سمجھا تو پھر ایمان کہاں رہا. ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت. پھر سنن ابی داؤد میں ایک حدیث موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی قوم میں ہو اور وہاں گناہ کے کام ہو رہے ہوں اور وہ گناہ کرنے والوں کو گناہ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی نہ روکے، تو اللہ تعالیٰ گناہ سے روکنے میں غفلت کرنے والوں کو مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا فرما کے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر ان کے پاس استطاعت ہے تب بھی وہ ایسا کام نہیں کرے تو پھر جو ہے کہ عذاب کا مزہ ان کو چکھنا پڑے گا. پھر ایک اور جگہ پہ یہ امام بہقی نے اسے شعبۃ الایمان میں جو ہے کوٹ کیا ہے. اس پر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ فلاں شہر کو الٹ دو. بڑی مشہور حدیث ہے.
یعنی فلاں بستی جو ہے اس کے اوپر عذاب نازل ہونا ہے تو آپ اس کو الٹ دو، تو اس کے باشندوں سمیت یعنی تم نے ایسا کرنا ہے کہ اس کو الٹ دینا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام جو ہے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ بے شک اس میں تو ایک فلاں بندہ بھی ہے تیرا جس نے پلک جھپکنے کی دیر بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اب امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کون شخص ہوگا کہ جس کی مطلب یہ شان ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے یہ مطلب شہادت دے رہے ہیں کہ اس شخص سے ایک پلک جھپکنے کی دیر بھی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ کتنا بڑا ولی اللہ ہوگا۔ تو وہ جبرائیل علیہ السلام تھوڑے یعنی حیران ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کا وہ بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کی دیر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، تو کیا اس کو بھی میں ہلاک کر دوں؟ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اس شہر کو الٹ دو، اس نیک بندے پر اٹھاؤ اور اس پہ پلٹو۔ اتنا اللہ کو غصہ تھا اس کے اوپر، اور 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 ان لوگوں پر، یعنی اس پر اور پھر ان لوگوں پر، کیونکہ میری خاطر کبھی اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا۔ یعنی میرے جو دین کے احکامات ٹوٹتے رہے اور یہ اس کو مطلب اس کو پرواہ نہیں تھی، اس کو اپنی بس عبادات کی پرواہ تھی، تو اتنا غضب اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ اس کو اٹھاؤ اور اس پہ پلٹو۔ تو امر معروف اور نہی عن المنکر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نیک کاموں کا حکم کیا کرو اور برے کاموں سے روکا کرو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسا عذاب نازل کرے، پھر تم اس سے عذاب دور کرنے کی دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ تو بہرحال اسلام کے اندر تو اس کی بڑی امپورٹنس ہے، بڑی اہمیت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بات یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات واضح کر دی تھی، یہ بات طے کر دی تھی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید یعنی شدید جو ہے سزا کی تکلیف پہنچاتے رہیں گے۔ بلا شبہ آپ کا رب جلدی سے سزا دینے والا ہے، بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا وہ ہمیں سامنے نظر آتا رہا کہ یہود کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کوڑے برستے رہے۔ یہ ہٹلر نے تو ابھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے کہ کتنا بڑا جو ہے ان کے اوپر عذاب مسلط کیا تھا۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا۔ اب یہ ہے معاملہ کیونکہ ڈیفرنٹ ہے، اب یہ لاسٹ چیپٹر شروع ہو گیا ہے نو انسانی کا غالباً، تو اس لیے ان کو کچھ جو ہے ایک تمکن مل گیا ہے، ورنہ پوری تاریخ جو ہے وہ شاہد ہے کہ ان کے اوپر اس طرح کے عذاب مسلط رہے ہیں۔ اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دیں، اللہ فرماتے ہیں بعض ان میں نیک تھے، بعض ان میں اور طرح کے تھے، اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید یہ باز آئیں۔ تو ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا، وہ اس دنیاوی جو مال و متاع ہے اس کے عوض جو ہے یہ دین کو بیچتے تھے۔ یعنی یہ اس حد تک پہنچ گئے کہ اللہ کی کتاب جو ہے اس میں تعریف کرتے تھے، اور دنیاوی جو بھی فائدہ ہے اس کے عوض یہ کبھی جرم جو ہے اس کا ارتکاب کرتے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی۔ یعنی پھر بھی اس سب کے باوجود جو ہے ان کی سوچ یہ تھی، ان کا خیال یہ تھا کہ ان کی ضرور اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا، حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی مال و متاع آنے لگے تو اس کو بھی پھر بھی لے لیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ باز پھر بھی نہیں آئیں گے، جو مرضی کر لیں۔ کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کی طرف صرف حق بات کے اور کسی بات کی نسبت نہ کرنا؟ لیکن پھر بھی یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، اور انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ لیا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ پھر کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ اور اللہ فرماتے ہیں جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کریں ثواب ضائع نہیں کریں گے۔ تو یہ یعنی ایک طرح سے وہ ایک ان کو دعوت ہے، دعوت اصلاح ہے کہ دیکھو بعد آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، اور کنڈیشنز اللہ نے بتا دی ہیں کہ کنڈیشن جو فلفل کرنا لازمی ہیں تاکہ وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو سکیں۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر اب ان کے لیے پھر بڑا سخت جو ہے وہ معاملہ ہوگا۔ ساری تاریخ اس پہ شاہد ہے کہ ان پہ عذاب کے گھوڑے برستے رہے، دنیا میں ان کے ساتھ ذلت کا ہی معاملہ رہا، اور آخرت میں ان کے ساتھ جو ہونا ہے وہ تو بالکل عیاں ہے کہ ان کے ساتھ بہت برا ہوگا، آخرت میں بڑا سخت عذاب ہے جو ان کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ان کو اب سمجھا دیا گیا ہے تاکہ وہ اب باز آ جائیں اور حق کو قبول کر لیں۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے حوالے سے ایک بڑا اہم واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے طور پہاڑ کے نیچے پھر عہد دیا گیا کہ وہ ضرور تورات کو مضبوطی سے تھامیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور یہ عہد مجبوراً ان کو کرنا پڑا تھا۔ پہلے جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پیش کیا کہ تورات جو ہے وہ ہمیں مل چکی ہے، اب ہمیں ان کے احکامات جو ہیں تورات کے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے، اس کا عہد کرو تم سب، لیکن قوم نے انکار کر دیا تھا۔ یعنی یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب ایلڈرز واپس آئے ہیں، حالانکہ دیکھیں کہ جو ایلڈرز ہیں انہوں نے ایک اتنی بڑی جو ہے اللہ کی نشانی کا مشاہدہ کیا، وہ مر کے دوبارہ زندہ ہوئے، لیکن اس کے باوجود جو ہے جب یہ موسیٰ علیہ السلام نے عہد کرنے کی بات کی تو وہ بھی پیچھے ہو گئے، اور باقی جو بنی اسرائیل جو تھے وہ بھی انہوں نے عہد کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کا پھر غضب بھڑکا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام نے کوہ طور جو ہے ان کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا، سر پہ جیسے کہ سائبان کھڑا ہوتا۔ تو اس طریقے سے پھر گن پوائنٹ پہ گویا کہ انہوں نے وہ عہد کیا، ورنہ یہ عہد کرنے والے نہیں تھے۔ یہاں سے پھر ایک اب بحث چھڑ گئی ہے ایک ایسے عہد کی کہ جو ہر انسان نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہے۔ ویسے تو یہ عہد اس طرح کے ہر رسول نے، ہر نبی نے علیہ السلام اپنی اپنی قوموں سے لیے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسلمان ہوتا تھا تو اس سے عہد سموتات لیتے تھے کہ تم سنو اور اطاعت کرو، ٹھیک ہے، تمہارے پر لازم ہے کہ تم قرآن و سنت کی اطاعت کرو گے۔ تو یہ عہد تو ویسے تو انبیاء رسول علیہ السلام لیتے رہے ہیں، لیکن اگر یہ عہد نہ بھی لیے جائیں تب بھی ایک بہت بڑا عہد ہے جو نو انسانی نے اس دنیا میں آنے سے پہلے لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اتنا بڑا عہد ہے کہ اس کے بعد اب اگر ہم عہد کوئی نہیں بھی رہے تب بھی مسئول ہوں گے، تب بھی ہم سے سوال پوچھا جائے گا۔ اب اس کا ذکر ہو رہا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں، اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ اور اس طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشت سے جو بھی ان کی ذریت تھی ان سب کو جو ہے کھڑا کیا اور ان سے عہد لیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ وہ گواہی دیں اپنے انفس کے اوپر، اپنی جانوں کے اوپر، کس بات کی؟ کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سوال پوچھا گیا ان سے، تو ان سب نے یک زبان ہو کے کیا کہا تھا؟ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا، کہ ان سب نے مل کر یہ بات کہی کہ بالکل یا اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ ان تقولوا یوم القیامہ، اچھا یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس لیے عہد لیا تھا کہ کوئی قیامت والے دن یہ نہ ہمیں تم کہو کہ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس سے بالکل غافل تھے۔ تو اس لیے اب کسی کے پاس اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ روز محشر جو ہے وہ اب یہ کہہ سکے کہ یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اس عہد کی وجہ سے اب ہر بچہ جو ہے جو یہاں پہ پیدا ہوتا ہے وہ اب مسئول ہے، وہ جواب دہ ہے۔ اس حوالے سے صحیح حدیث ہیں، ان کے اندر بھی تفصیل موجود ہے۔ مسند احمد میں ایک روایت موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد کے حوالے سے تفصیلاً جو ہے معاملہ ہمارے سامنے کھولا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عرفہ والے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلاب آدم سے عہد لیا، ٹھیک ہے، پس آدم کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اس کو اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ٹھیک ہے، سب نے یکزبان ہو کے کہا کہ بلا شہدنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم اس پہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے جو ہے بالکل واضح طور پہ معاملہ ہے، تمام مفسرین نے جو ہے یہ احادیث ہیں کوٹ کی ہیں۔ تو یہ جو عہد ہے بہرحال یہ ہماری اب فطرت کا حصہ ہے، یعنی اب اس پہ جو ہے سوال بنتا ہے کہ اگر ہم نے یہ عہد لیا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا ایک مطلب تو وہ ہے جو دیگر مفسرین نے جو ہے صحیح حدیث کی روشنی میں واضح کیا ہے، یہ حدیث صحیحین میں موجود ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ ہر بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک جو بکری کا بچہ ہے وہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے لیکن بعد میں جو لوگ ہیں اس کے کان چیر دیتے ہیں۔ تو اس طرح آپ سے نے بات کو جو ہے سمجھایا کہ ہر بچہ جو ہے وہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ جو ہم نے یہ عہد لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اکثر سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ یار عہد تو ہمیں یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم نے عہد لیا تو ہمیں یاد تو ہونا چاہیے، ٹھیک۔ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ
کئی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے کانشیس میموری میں سیو نہیں ہیں، وہ ہماری سب کانشیس میموری میں سیو ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل ہم نے بچپن میں زبان سیکھی ہے، کوئی اگر عربوں کے ہاں پیدا ہو گیا تو اس نے عربی زبان سیکھی، کوئی انگلش گھرانے میں پیدا ہو گیا تو اس نے انگلش زبان سیکھی ہے، کوئی انڈو پاکستان میں پیدا ہوا تو اس نے اردو یا ہندی زبان سیکھی ہے۔ تو یہ کیسے سیکھی ہے؟ کیا یہ ہمیں یاد ہے؟ ہمیں نہیں یاد۔ اس طریقے سے اور بہت سی عادات ہیں، بہت سی جو ہے وہ صفتیں ہیں، خصلتیں ہیں جو کہ ہم اپنے آباء و اجداد سے سیکھتے ہیں۔ جب ہم کبھی خاندان میں ہوتے ہیں تو جو بزرگ ہیں بڑے، وہ دیکھ کے پہچان جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہاری عادت تمہارے باپ پہ ہے، مطلب تمہارا باپ بھی ایسا کرتا تھا۔ حالانکہ ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کبھی جو ہے یہ عادت باقاعدہ طور پہ اپنے باپ سے سیکھی ہے یا اپنے والدین سے سیکھی ہے۔ تو یہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو سب کانشیس میموری میں سے ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہماری میموری میں سیوڈ ہے۔ اسی وجہ سے یہ معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم اپنا رب ضرور بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے واضح کیا ہے نا، یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ، بندگی تو نے کرنی ہی کرنی ہے، یہ تیری سرشت میں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو بندگی اختیار کر لے گا اللہ کی، تو پوری دنیا سے تجھے جو ہے آزادی مل جائے گی۔ لیکن اگر تو نے یہ بندگی اختیار نہیں کی تو پھر تجھے جھکنا پڑے گا، تجھے جو ہے زمانے کا بندہ بننا پڑے گا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو ایک سجدہ جو ہے اللہ کے سامنے کر لیا جائے تو پھر تمام سجدوں سے جو ہے نجات مل جاتی ہے۔ تو یہ ہماری سرشت میں ہے کہ ہم جس کو بھی الہ سمجھتے ہیں ہم اس کی بندگی ضرور کرتے ہیں۔ بس اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم الہ کس کو بنایا ہوا ہے ہم نے۔ الہ ہم نے کسی نہ کسی کو ضرور بنایا ہوتا ہے، اللہ کو نہیں تو پھر کسی اور کو۔ زیادہ تر تو خیر ہمارا جو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو ہی الہ بنایا ہوا ہے، یا پھر مال کو الہ بنایا ہوا ہے، کیریئر کو الہ بنایا ہوا ہے۔ تو جس کو بھی ہم الہ بناتے ہیں پھر اس کی بندگی کرتے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ عہد ہمیں یاد ہے۔ بہرحال بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، واللہ اعلم۔ اب اس کے بعد ایک بہت اہم واقعے کی طرف اشارہ ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے، اور بیسیکلی ایک شخصیت کے بارے میں یہاں پر انفارمیشن شیئر کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اور لوگوں کو اس شخص کے بارے میں بھی بتائیے جس کو ہم نے اپنی آیات سے نوازا تھا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور پھر وہ کیا ہوا کہ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ یہ وہ کون شخص ہے جس کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس کو اس میں مزید ہم طرف ہو دیتے، اس کو مزید جو ہے بڑھاتے اس میں۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ کیا ہوا کہ زمین سے لگا گیا۔ وَأَتْبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اتباع کرنی شروع کر دی اپنی خواہش نفس کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کتا ہوتا ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، کہ اس پہ اگر حملہ کرو تب بھی وہ ہانپتا ہے۔ او تترکہ یلہث، اگر اس کو چھوڑ دو ایسے تب بھی وہ ہانپ رہا ہوتا ہے۔ یعنی جیسے کتے کی ایک مثال ہے کہ اس کی زبان ہر وقت لٹکتی رہتی ہے، بالکل ایسا ہی ہو گیا، حریص ہو گیا دنیا کا، وہ لالچ کے پیچھے ایسے پڑ گیا کہ اب اس کنڈیشن سے جو ہے اس کے لیے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا۔ اب یہ اس بات کو ہم دیکھتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ذرا اس شخص کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ یہ ایک بڑی مسٹیریس شخصیت ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کی۔ یہ دو بلکہ شخصیات ہیں، ایک کا ذکر یہاں پہ ہے اور ایک کا ذکر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ طٰہٰ کے اندر ہے۔ سورہ طٰہٰ کیونکہ جوڑا ہے اس سورت کا ایک طرح سے، تو سورہ طٰہٰ میں ذکر ہے سامری کا، ٹھیک ہے۔ وہ بھی بڑی ایک مسٹیریس سی پرسنالٹی ہے، اور دوسری جو مسٹیریس پرسنالٹی ہے وہ یہ ہے جس کا ذکر یہاں پہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اس کا تعارف کیسے کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی۔ اب اس پہ ہمارے مفسرین نے کلام کیا ہے کہ یہ کیا آیات جو تھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ بعض کے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کی عرش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا تھا، یہ بھی ذکر مفسرین نے لکھا ہے۔ اب اس کی سند تو کوئی ایسی نہیں ہے، زیادہ تر عیسائی روایات ہی ہیں شاید جہاں سے یہ اخذ کیا گیا ہے۔ بعض کہتے تھے کہ فرشتوں سے یہ باتیں کر سکتا تھا، بعض کے نزدیک یہ تھا کہ اس کے پاس
یہ خاص ایک ایسا علم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں ان کو یہ استعمال کرنا جانتا تھا. اچھا، اس کی طرف ہلکا سا اشارہ آگے آئے گا. تو یہ ممکن ہے کہ یہ اللہ کی جو صفات ہے اس کو یہ جانتا تھا، اور خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ کے وہ اسم اعظم ہیں ان کو استعمال کرنا یہ جانتا تھا، اس لیے یہ اس کی دعائیں جو ہے قبول ہوتی تھیں. تو وہ ایک آیت نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی. اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنی آیات سے نوازا تھا. تو بہت ہی کوئی نیک شخص تھا، ظاہر بات ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اسے عطا کیا تھا. اس شخص کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود، اور اس طرح امام مجاہد رضی اللہ عنہما اور رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ اس بات متفق ہیں کہ یہ شخص جو ہے جس کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے یہ بلعام بن باورہ ہے. اچھا، بلعام بن باورہ کا ذکر جو ہے بائبل میں بھی موجود ہے، اس کا بھی ہم ریفرنسز آپ کے سامنے دیں گے. ابھی دیگر مفسرین نے جو ہے اسے بلعام بن باورہ ہی قرار دیا ہے، لیکن کچھ اختلافات بھی ہیں. جیسے عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت امیہ بن ابو سلط کے بارے میں نازل ہوئی، ایک اور شخصیت کا نام انہوں نے لیا. اس طرح حضرت سعید بن مسیب جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ آیت ابو عامر بن سیفی کے بارے میں نازل ہوئی. لیکن یہ جو ہے شاذ آ رہا ہے. زیادہ جو کبھی رائے اور جس پہ زیادہ مفسرین متفق ہیں اور صحابہ کرام کے ہاں بھی اتفاق ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، وہ یہ ہے کہ یہ بلعام بن باورہ تھا. اچھا، یہ کون شخص تھا اور اس کا واقعہ کیا ہے؟ اس حوالے سے ایک بڑی طویل روایت عبداللہ بن عباس سے مروی موجود ہے، جو دیگر مفسرین نے جسے کوٹ کیا ہے. اصل میں یہ ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 40 سال کی سیر نبردی کے بعد، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، کہ جب جہاد کا سلسلہ شروع کیا اور کچھ فتوحات بھی حاصل کرنا شروع کی، تو آپ علیہ السلام جو ہے وہ جبارین سے ذریعہ ہے آپ کا مقابلہ تھا. تو آپ سرزمین شام میں آپ جو ہے اترے اس وقت. تو وہاں پہ ایک علاقہ جیسے مواب کا علاقہ کہتے ہیں، وہاں پر آپ کی جو فوجیں تھیں ان کا پڑاؤ تھا اس وقت. تو بلعام بن باورہ جو تھا یہ موسیٰ السلام پر ایمان لے کے آ گیا تھا، لیکن یہ بنی اسرائیلیوں میں سے نہیں تھا. نسلاً جو ہے یہ وہیں مطلب اسی علاقے میں رہنے والی کسی قوم کا فرد تھا. تو لیکن نیک بہت تھا، یعنی موسیٰ السلام پر جب ایمان لے کر آیا تو بہت نیک ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا کچھ عطا کیا. جیسے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنی آیات سے نوازا. لیکن ہوا اس وقت یہ کہ جب موسیٰ السلام کی فوجیں انہوں نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا تو اس کے قریب ہی پھر اس کا علاقہ بھی بنتا تھا. تو وہاں کے کچھ لوگ اس کے پاس ملنے کے لیے آئے، کچھ وہاں کے سردار بھی آئے ملنے کے لیے، اور آ کے اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ السلام تو بڑے سخت ہیں، جب وہ حملہ کریں گے تو نقصان پہنچے گا پھر تمہاری قوم کو، تو کچھ کرو. یعنی ہمارا یہ تم سے مطالبہ ہے کہ تم دعا کر دو ان کے خلاف، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ مشہور تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کو جانتا ہے استعمال کیسے کرنا ہے، اور دعا جو ہے اس کی وہ قبول ہوگی. تو بڑی انہوں نے ریکویسٹ کی اور اس کے لیے بڑے بڑے تحفے تحائف بھی لے کر آئے، بڑا کچھ اس نے بڑا کچھ اس کو پیش بھی کیا. لیکن بہرحال یہ جب پہلی دفعہ اس کی قوم کے لوگ اس کے پاس آئے تو اس نے صاف انکار کر دیا. اس نے کہا کہ توبہ کرو بھائی، تم کیا بات کر رہے ہو؟ موسیٰ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ان کے ساتھ تو یہ جو اللہ کے فرشتے بھی ہیں اور ایماندار لوگ ہیں، تم کہتے ہو کہ ان کے خلاف میں بدعا کروں؟ بہت غلط تم بات کر رہے ہو، تو یہ جو ہے میں ہرگز نہیں کروں گا. اور اس نے صاف انکار کر دیا. اچھا، پھر قوم نے جب دوبارہ بڑی ریکویسٹ کی، دیکھو یہ تو بڑا نقصان پہنچ جائے گا ہماری قوم کا، تم اپنا اس خیال تو کرو اپنی قوم کا، تم ایک بدعا کر دو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی ایسا فرق نہیں پڑے گا. اس نے کہا کہ چلو میں اپنے رب کی مرضی پہلے دیکھتا ہوں. اچھا، یہ اس کا اب طریقہ دعا تھا. دعا اس طرح کرتا تھا یہ کہ پہلے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا تھا کہ اس کو انڈیکیشن مل جائے کہ واقعی یہ کام جو ہے اس کے لیے دعا کرنا صحیح ہے یا نہیں. انڈیکیشن مل جاتی تھی تو پھر یہ دعا کرتا تھا، تبھی اس کی دعا قبول بھی ہوتی تھی. تو یہ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں رب کی مرضی پہلے معلوم کر لوں. تو اس نے یہ کیا، استخارہ کیا، تو اس میں بھی اس کو کوئی انڈیکیشن نہیں ملی. اس نے پھر انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی تھی، مگر میرے رب نے ان کے خلاف بدعا کرنے کی مانعت فرما دیا، مجھے بلکہ منع کر دیا گیا. لیکن اس کے بعد پھر اس کی قوم کے جو لوگ تھے وہ مزید کچھ تحائف لے کر آئے، اسے مزید کچھ آفر کیا، انہوں نے جو بھی کرنا تھا، جسے پھر آخر کار جو ہے اس نے قبول کر لیا. اب کی بات. اچھا، اس کے بعد دوسری دفعہ بھی جو ہے جب اس نے یہ انکار کیا تھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں پھر رب سے دوبارہ پوچھتا ہوں. جب اس نے تحائف وغیرہ دیکھے تو کہا کہ میں رب سے دوبارہ ذرا پوچھ لیتا ہوں. جب دوبارہ یہ اس نے استخارہ وغیرہ کیا تو اس وقت کوئی انڈیکیشن نہیں آئی.
تو اس صاحب اپنی قوم کو بتایا کہ دیکھیں مجھے کوئی انڈیکیشن نہیں ملی ہے. تو اس پہ اسی قوم کے لوگوں نے اسے گمراہ کیا. اسے کہا کہ دیکھو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اگر انڈیکیشن نہیں ملی اس کا مطلب ہے کہ تمہیں کوئی منع تو نہیں کیا گیا نا, تو تم کرو پھر یہ کام. تو خیر یہ اسی طریقے سے ہوتا رہا, وہ گفت و شنید ہوتی رہی, آخر کار پھر یہ مان گیا. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا ٹھیک ہے, ٹھیک میں ایسا کروں گا. تو ہوا کچھ اس طرح سے کہ یہ اپنی گدی پر سوار ہوا, اور مقصد یہ تھا کہ پہاڑ کے اوپر جائیں گے اور وہاں پہ ان کے کوئی وہ جو ہوتے نا ذبح خانے بھی تھے, ان کے معبد کے جو بھی جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کے وہ ان کی جگہ تھی جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ قربانیاں کرتے ہیں نا, بتوں کی خاص جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ پھر لوگ قربانیاں کرتے ہیں. تو وہ پہاڑوں کے اوپر وہ جگہیں تھیں. تو یہ پہاڑ کے اوپر اس نے چڑھنا تھا اور قوم کے لوگ ساتھ تھے, اور وہاں پہ جا کے اس نے پھر بدعا کرنی تھی, کیونکہ وہاں سے نیچے جو موسیٰ علیہ السلام کی جو افواج تھیں ان کا پڑاؤ ڈلا ہوا تھا اور بڑا کلیئر ویو تھا. تو یہ جناب اپنی گدی پر سوار ہو کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوا ان کے ساتھ. اچھا, اس دوران بھی بڑے عجیب و غریب واقعات ہوئے. ایک تو ایک گدی نے اسے کئی مرتبہ گرایا, گدی جو آگے چڑھتی نہیں تھی اسے گر جاتا تھا, وہ پھر سوار ہو جاتا, حتیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر گدی نے اس سے کلام کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اس نے اس سے کلام کیا اور کہا کہ افسوس ہے بلم, کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ فرشتے مجھے جانے سے روک رہے ہیں؟ تم کیا کام کرنے جا رہے ہو؟ شرم کرو. کیا تم اللہ تعالیٰ کے نبی اور فرشتوں کے خلاف بدعا کرو گے؟ یعنی گدی نے اس سے کلام کرنا شروع کر دیا. اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود بھی بہرحال بس وہی وہ لالچ جو اس کے دل میں آ چکی تھی, بس وہ اپنا کام دکھا رہی تھی. خیر وہ باز نہ آیا, آخر کار وہ اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ پر چڑھی گئی. اب بڑا ایک اور عجیب و غریب جو ہے سینیریو اس کے سامنے آ گیا کہ اب جب یہ بدعا کرنے کی کوشش کرتا, یعنی قوم کے لوگ ساتھ تھے, اس نے ہاتھ اٹھایا بدعا کرنے کے لیے, جب بدعا کرنے کی کوشش کرتا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو فوج ہے ان کے لیے, تو وہ دعا نکل جاتی اس کی زبان سے. اس کے قوم کے لوگ چیختے, یار تمہیں کس مقصد کے لیے لے کے آئے ہیں, تم تو یہاں پہ ان کے لیے دعا کر رہے ہو. اچھا, جب اپنی قوم تھی ان کے لیے دعا کرنے کی کوشش کرتا تو بدعا نکل جاتی. انہوں نے جو اس کی قوم کے لوگ تھے اس نے کہا تم تو کیسی باتیں کر رہے ہو. تو اس میں یہ خود کہتا ہے بے بس ہو کے, وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں, میری زبان میری کنٹرول میں نہیں رہی ہے. یعنی اب اس اللہ تعالیٰ کا ظاہری بات ہے اس کے اوپر وہ اب اثر ایسا پڑا, کہتا ہے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے, میری زبان میرے قبضے میں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت مجھ پر غالب آ گئی ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. اتنا ہی کہنے کی دیر تھی کہ اس کی زبان نکل کے اس کے سینے تک لٹک گئی. یعنی اب ڈیفارمٹی آ گئی اس کی شخصیت میں, اس کی زبان جو ہے اس کے سینے تک لٹک گئی. اب تو وہ راندہ درگاہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب اس کے علاوہ بھی کوئی ڈیفارمٹی آئی ہوگی, ہمیں نہیں پتہ, لیکن یہ ہے کہ اب اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ راندہ درگاہ ہو چکا ہے. ظاہر بات ہے اتنا اس کو اللہ تعالیٰ کا اویئرنیس تو تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اتنا سے مقام اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اب میرے لیے کوئی راستہ اب نہیں ہے. اس نے کہا بھائی میں تو اب جو ہے راندہ درگاہ ہو ہی چکا ہوں, اب میں تمہیں جو ہے, اب اس نے کہا کہ بلکہ جو الفاظ یہ ہیں روایت کے اندر کہ میں نے تو اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لی ہے, ٹھیک ہے, مجھے تو اب کچھ نہیں ملنا, اب میں تمہیں ان کے خلاف ایک تدبیر بتاتا ہوں. اب اس کی وہ شیطنت جو ہے وہ اب بالکل پوری طریقے سے آپ کام کر رہی ہے, شیطان پوری طرح اس پہ حاوی ہو چکا ہے. اب دیکھیں وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ وہ تم اگر کروا لو ان سے تو پھر یہ ہے کہ اللہ کا غضب ان کے اوپر جو ہے نازل ہو جائے گا اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا. تم ایسا کرو کہ حسین و جمیل عورتوں کو بنا سنوار کر ان کے لشکر میں بھیج دو. اگر ان میں سے ایک شخص نے بھی بدکاری کر لی تو تمہارا کام بن جائے گا, کیونکہ جو قوم زنا کرے اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتا ہے اور اسے کامیاب نہیں ہونے دیتا. چنانچہ بلعام کی قوم نے پھر اس طرح کیا. جب عورتیں بن سنور کے لشکر میں پہنچیں تو ایک کنانی عورت جو تھی اس سے بنی اسرائیل کے ایک سردار کو ہے وہ پسند آ گئی اور اس نے اس کے ساتھ پھر زنا کیا. اب ظاہر بات ہے بنی اسرائیل کافی عرصے سے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے تھے اور وہ مطلب ایک جو ہے جو شہوت کا جذبہ ہے وہ اس وقت غالب بھی تھا ان کے اوپر. تو خیر مجبور ہو کر ایک سردار نے وہ اس کنانی عورت کے ساتھ زنا کر دیا. اچھا, اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منع کرنے کے باوجود سردار نے جب اس عورت کے ساتھ ایسا کیا تو اس کی پاداش میں اسی وقت جو ہے بنی اسرائیل پر طاعون جو ہے مسلط ہو گیا. اچھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو مشیر تھے اس وقت وہ وہاں موجود نہ تھے جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا, جب یہ طاعون کا معاملہ پھیلا ہوا تھا, کیونکہ وہ انویسٹیگیشن کرنے گئے ہوئے تھے کہ کیا ہوا ہے. آخر کار ان کو وہ دونوں مل گئے,
وہ مرد اور عورت اور دونوں کو جو ہے ان کے جو مشیر نے قتل کر دیا. جب وہ قتل کیا تو پھر وہ سزا جو ہے ختم ہوئی، لیکن اس وقت تک یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی اچھی خاصی تعداد جو ہے، اس کے بارے میں نمبر آتا ہے کہ 70,000 کے قریب جو بنی اسرائیلی تھے، بنی اسرائیلی فوجی تھے، وہ اس طاعون کی بیماری سے مارے جا چکے تھے. تو یہ جو ہے اس کی شیطنت کی وجہ سے جو ہے یہ ان کو جو ہے وہ یہ دن دیکھنا پڑا. اچھا، یہ تو واقعہ ہے جو کہ ابن عباس کی اس روایت سے ہمارے سامنے آتا ہے رضی اللہ عنہ. لیکن جو بائبل کے اندر واقعہ ہے وہ بھی تقریباً ملتا جلتا ہے، یعنی اس میں یہی اسی طریقے سے جو ہے بتایا گیا ہے کہ بلعام جاتا ہے، اور اس میں کچھ ڈفرینسز ضرور ہیں. اس میں یعنی ایک ڈفرینس یہ ہے کہ جب وہ گدھی کے اوپر سوار ہو کے جاتا ہے تو پھر فرشتہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، یعنی فرشتے سے یہ کلام کرتا ہے. تو وہاں ایک تھوڑا سا یہ ڈفرینس ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ جو وہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے جس کا ذکر پھر ہم بعد میں جا کے بھی کریں گے جب ہم سورۃ طٰہٰ کو اسٹڈی کریں گے، کہ 2 ویریئنٹس ملتے ہیں کہ جب یراندہ درگاہ ہو گیا، کہ جب سے معلوم ہو گیا کہ میری دنیا اور آخرت برباد ہو گئی، تو اس نے پھر ایک روایت کے مطابق ان کے ہاں یہ ہے کہ یہی اس نے کہا تھا کہ ان سے زنا کرواؤ، تم حسین و جمیل عورتوں کو بھیجو اور یہ اگر زنا کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کا غضب ان پہ پڑ گا. لیکن ایک اور روایت بھی ہے، اور یہ ساری جو تفصیلات ہیں یہ ان کی جو بک ہے نمبرز گنتی، اس کا جو چیپٹر نمبر 21 ہے اور ورس نمبر 21 سے لے کے 35، پھر اسی بک کے اندر جو ہے چیپٹر نمبر 22 ورس 1 to 40، اور پھر چیپٹر نمبر 23 ورس 1 to 30، اور چیپٹر نمبر 24 ورس 1 to 25. یعنی یہ جتنے بھی یہ چیپٹرز ہیں ان کے اندر بڑی تفصیل سے جو ہے اس کا ذکر موجود ہے بلعام کا. دوسرا ویریئنٹ اس کا یہ ہے، وہ یہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ کہ اس نے ان سے کہا کہ ان سے شرک کرواؤ. ٹھیک ہے، یعنی تم اگر ان کو، یہ جو ان کا ذریعہ بات ہے، جو بت وہ بال بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اور اس کی شکل وہ بچڑے کی تھی، تو بچڑے کی پوجا کرنے پہ اس نے کہا کہ ان کو اگر تم شرک کروا لو گے تو پھر اللہ کی مدد ان سے ہٹ جائے گی، اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک اہم ویریئنٹ ہے. اب یہ بڑا ایک عجیب سا ریلیشن شپ بن جاتا ہے پھر وہ سامری کے ساتھ اس کا، کیونکہ سامری نے بھی تو یہ کام کیا تھا. سامری نے جو ہے وہ بچڑا بنوا کے بنی اسرائیل کو شرک پہ آمادہ کیا تھا. تو اب وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ دونوں کریکٹرز جو ہیں یہ بڑے مسٹیریس کریکٹرز ہیں، اور ان کا کوئی ریلیشن شپ بھی لگتا ہے کہ بعض اوقات لگتا ہے کہ ایک ہی کردار کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. لیکن واللہ عالم، کیونکہ بنی اسرائیل کی یا ان کی جو اہل کتاب کی تاریخ ہے اس کے اندر تو سامری نام کا تو شخص ہی کوئی نہیں ہے. اس سامری تو ایسے جو ہے وہ نکلا جیسے مکر میں سے بال نکلتا ہے، غائب ہو گیا. وہ تو سارا کا سارا جو ماجرا ہے نا، وہاں پہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ وہ انہوں نے سامری سے ہٹا کر جو ہے وہ ہارون علیہ السلام کے سر تھوپ دیا کہ جی ہارون علیہ السلام نے سارا کام کروایا تھا. معاذ اللہ، ایک نبی ایسا کام کیسے کروا سکتا ہے؟ تو وہ سامری تھا. لیکن سامری کا ذکر تو ملتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہاں اگر ملتا ہے ذکر تو اس بلعام کا ہی ملتا ہے. ٹھیک، لیکن کوئی لنک ضرور ہے. اور کیونکہ یہ صورتیں جوڑا ہیں، میں نے بتایا آپ کو سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ، تو وہاں پہ سامری کا ذکر ہے، یہاں پہ یہ جو شخص ہے اس کا ذکر ہے بلعام کا. تو اللہ عالم شاید یہ دونوں ایک ہی کردار ہوں، لیکن ہم اس کے بارے میں کوئی ٹھیک سے بات نہیں کر سکتے. جب وہاں پہ ہم جائیں گے، ہم تفصیل سے جو آخر الزمان کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے کھولیں گے، تو یہ جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے یہ سارا واقعہ یہ بہت امپورٹنس رکھے گا اس وقت، تو ہم پھر اس کو ریلیٹ بھی کریں گے. تو ابھی تک ہم یہیں پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی ایک مثال دینے کے بعد پھر آگے کیا بات فرمائی اللہ فرماتے ہیں. تو اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے وہ بہت ہی اہم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال پھر اس قوم کی بھی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتی ہے. یعنی وہ جو کتے کی مثال ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس قوم کی مثال بھی ایسی ہے کہ جو ہماری آیات کو جھٹلا دیتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو ان کو یہ قصے سنائیں تاکہ یہ سوچیں، غور کریں. سَاءَ مَثَلُ الْقَوْمُ الَّذِينَ سَاءَ مَثَلَ الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اللہ فرماتے ہیں کہ بہت بری مثال ہے جو ہم نے دی ہے، کوئی اچھی مثال نہیں دی ہے ان لوگوں کی جو کہ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، یہ اپنے اوپر ہی جو ظلم کرنے والے ہیں. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، اور جس کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو پھر وہی جو ہے ہدایت پہ ہوتا ہے. اور وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو جس کو اللہ تعالیٰ جس کو وہ گمراہ کر دے تو یہی لوگ پھر جو ہے خسارے والے ہوتے ہیں. تو یہ
یعنی اس قوم کی بھی مثال اللہ تعالیٰ نے دے دی، کتے کی مثال ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے کوئی اچھی مثال نہیں دی، لیکن بالکل یہ صحیح مثال ہے کہ وہ قوم جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتی ہے، تو پھر وہ بیسیکلی کیوں ایسا کام کرتی ہے کہ اس کا بھی معاملہ وہ حرص ہوتی ہے دنیا کی، وہ اتباع ہوتی ہے اپنے خواہش نفس کی۔ تو ظاہر بات ہے جو اس راستے پہ چل پڑا تو پھر وہ کتے کی طرح ہے کہ ہر وقت وہ ہامتا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پھر ایک طرح سے ایک جو بڑا ایک طویل بیان تھا بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے، یہ ایک طرح سے اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اب ہم جو آخری حصہ ہے سورہ اعراف کا اس کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ایک طرح سے پوری صورت کا کنکلوژن ہے، اور اس میں بہت اہم حقائق کھولے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 179 سے لے کے پھر 206 تک کا یہ مقام ہے، یہ ایک طرح سے کنکلوژن ہے سورہ اعراف کا۔ اس پہ سورہ اعراف کا ختم ہو جائے گا۔ اس میں جن اور انسانوں کی اکثریت کا جہنم رسید ہونا اس کے بارے سے بتایا گیا ہے، پھر اللہ کے اچھے ناموں سے اس کو پکارنے کی تلقین ہے، اور اس میں یعنی جو اللہ تعالیٰ کا خاص علم رہا ہے اسماء و صفات کا، اس میں ٹیڑھ جو لوگ تلاش کرتے ہیں ان کو کنڈیم کیا گیا ہے۔ مشرکین کے اعتراضات کے جوابات ہیں، اور شرک کی ممانعت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین کے ضمن میں چند اہم نصیحتیں جو ہیں وہ کی گئی ہیں۔ اس زمن میں ایک انٹرسٹنگ واقعہ بھی ہے آدم اور حوا علیہ السلام کا، بڑا مسٹیریس سا واقعہ ہے وہ بھی، جس کا ذکر یہاں پہ ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، تو یقیناً ہم نے انسانوں اور جنوں کی اکثریت کو جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں کہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں کہ دیکھنے سے قاصر ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں کہ سننے سے قاصر ہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، ان سے بھی کم تر ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی ہیں جنہیں غافل کہا جاتا ہے، یہی غافل ہیں۔ یہ بہت ایک ہلا دینے والی انفارمیشن ہے جس کے بارے میں یہاں پہ شیئر کیا گیا ہے۔ اس سے پیچھے دیکھیں واقعہ کس کا آیا تھا، واقعہ آیا تھا بلعام بن باورا کا۔ اب وہ شخص جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان میں شامل ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کہ جو لوگ بھی پھر اس گروہ کے اندر شامل ہوتے جائیں گے تو وہ اب ان کے لیے دے آر ڈیسٹنڈ ٹو ہیل ناؤ، یعنی وہ اب کبھی بھی جنت کے لیے اچھے اعمال بھی نہیں کر سکتے اب، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے قرآن میں بار بار اس بات کو واضح کیا ہے کہ ایک کافر اگر کوئی شخص ہے تو اس کے لیے حق اللہ تعالیٰ واضح کر دیں گے۔ وہ کیسے واضح ہوگا؟ مختلف اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے سامنے جب حق واضح ہو جائے اور اس کے باوجود وہ حق کو قبول نہ کرے، سمجھنے کے باوجود، تو اس کو ایک مہلت دی جاتی ہے۔ اس مہلت میں اگر وہ قبول کر لیتا ہے حق کو تو ٹھیک، اس کے بعد پھر اس کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کافر کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا معاملہ جو ہے ایک مسلمان کا ہے۔ ایک مسلمان کے ساتھ تو ظاہر بات ہے یہ معاملہ نہیں ہے، اس نے تو آلریڈی حق کو قبول کر لیا ہے، وہ دین حق میں آ چکا ہے۔ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے مطالبات اس کے سامنے آتے ہیں، جب اوبلیگیشنز اس کے سامنے آتی ہیں، تو اس کے لیے بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ یا تو ان کے اوپر عمل پیرا ہونا شروع کر دے، یا پھر یہ ہے کہ ایک خاص وقت گزرتا ہے تو اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ اب وہ چاہے بھی تو اب ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ یہی لوگ بھی منافق کہلاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ تو اب یہاں پہ جو اللہ ذکر فرما رہے ہیں نا کہ ہم نے جن اور انسانوں کی اکثریت کو جو ہے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جہنم میں جائے۔ تو اب یہ بیسیکلی اصول تو اللہ تعالیٰ کا بالکل واضح ہے، رول اللہ تعالیٰ کا وہ ہے، یہی ہے، لیکن اس کی زد میں کون آتا ہے، یہ بندے کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ ایک بندہ جب حق کو سمجھنے کے بعد بھی قبول نہیں کرتا، ایک اگر وہ دین حق میں نہیں ہے تو اس کے سامنے حق پیش کر دیا جائے گا، دین حق واضح ہو جائے گا، تو اس کے باوجود اگر وہ نہیں مانتا تو وہ اس گروہ میں شامل ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے اس پہ غالب آ جائے گا۔ اور یہی معاملہ اس مسلمان کا بھی ہے کہ جو دین اسلام میں تو ہے، لیکن جب اللہ کے مطالبات سامنے آتے ہیں تو وہ لبیک نہیں کہتا، اور خاص وقت گزر جاتا ہے اور وہ اس پہ عمل نہیں کرتا، تو پھر اس کے اوپر بھی یہ حکم جو ہے غالب آ جاتا ہے۔ تو ایک طرح سے یہ انسان کی ذمہ داری ہے، وہ چاہے تو اپنے آپ کو اس حکم کی زد سے
نکال سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اس روش پہ چلے گا، ضد اور ہٹ درمی کی روش پہ چلے گا، تو پھر وہ اس حکم کی زد میں آ کر رہے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی کریں گے، اس کے دل پہ مہر لگا دی جائے گی، آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے جائیں گے، کانوں پہ مہر لگا دی جائے گی، تو ان کے حال پہ یہی ہوگا، لہم قلوب اللہ یفقہون بہا، ان کے دل کے سمجھنے سے قاصر ہیں، ولہم اعین اللہ یبصرون، یا اللہ یبصرون بہا، ان کی آنکھیں دیکھنے سے قاصر، ولہم آذان اللہ یسمعون بہا، ان کے کان سننے سے قاصر۔ جب کوئی بھی شخص اس گروہ میں شامل ہو جاتا ہے تو اب اس کی حیثیت ظاہری بات ہے وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ چوپایوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہی نہیں، نہ ہی ان کو جو ہے وہ خلافت کی ذمہ داری دی ہے۔ چوپائے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ان کے اوپر لازم ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، ان کو اختیار تو دیا کہ نہیں، بے اختیار مخلوق ہیں، جبکہ انسان تو ظاہری بات ہے بااختیار مخلوق تھا۔ جب اس کی بھی یہ حالت ہوگی جیسے کہ ایک چوپائے کی ہوتی ہے، تو وہ اس سے گر گیا نا، وہ تو اس سے کئی درجے گر گیا، کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے مقام بہت بلند عطا کیا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہی پھر غافل ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں پھر غافل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، دیکھو تمام اچھے نام اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، تو ان کے ذریعے سے اس کو پکارا کرو۔ بڑی خوبصورت انسٹرکشن ہے کہ دیکھو اللہ کے نام، اچھے ناموں سے اس کو پکارا کرو، اور واقعی ہمیں دعا میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنى ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے نا یہ ساری اس میں، ٹھیک ہے، اے خالق، اے رازق، اے مالک، تو یہ سارا جتنے بھی آپ صفات ہیں ان کو استعمال کریں، بہت ہی جو ہے یہ ایک خوبصورت بات ہے۔ لیکن ساتھ ہی رحمتیں ہیں بَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ٹھیک ہے، یہ ہے جو بہت انٹرسٹنگ یہاں پہ ایک اشارہ ہے، اور چھوڑ دو انہیں جو ان میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، اللہ کے ناموں میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ عنقریب جو ہے ان کو جزا دی جائے گی ان کے اعمال کی بدلے جو یہ کام کیا کرتے تھے۔ یہ اس پہ اگین شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے بڑی زبردست ریلیشن شپ اس کا اسٹیبلش کیا ہے وہ سابقہ واقعے کے ساتھ، کہ عین ممکن ہے کہ وہ جو بلعام بن باورہ ہے وہ ان اسماء و صفات کا ایکسپرٹ تھا، اور یہ نالج رہا ہے، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل میں یہ نالج موجود رہا، اور کئی لوگ اس کے ایکسپرٹس تھے۔ اس والے سے ایک اور نام جو آصف بن برقیہ کا بھی آتا ہے، وہی جو سلیمان اسلام کے درباری تھے اور جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آ گئے تھے، تو وہ ان کے پاس کیا تھا، ان کے پاس بھی یہ اسم اعظم ان کو پتا تھا کیسے اس کو استعمال کرنا ہے، تو یہ علم رہا ہے۔ ہمارے ہاں بھی صوفیاء کے ہاں اس کی کوئی ایک سمجھ لیں کہ ایک بگڑا ہوا ورژن رہا، وہ اس کو استعمال کرتے رہے ہیں ہمارے ہاں بھی لوگ، لیکن یہ علم پھر وینش ہو چکا ہے، اب اس کی کوئی بنیادیں نہیں ہیں، اس لیے پھر اب خام میں ایک بندہ جو ہے کلیم کرے کہ مجھے وہ نالج آتا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ جو بھی اس والے سے اب گمراہی پھیلائی جا رہی ہے وہ تو بالکل بھی درست نہیں ہے، لیکن ایک زمانہ تھا ضرور کہ جب یہ علم موجود تھا، اور عین ممکن ہے کہ یہ شخص، اور جس کے بارے میں ہم نے وہ روایت میں بھی دیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کو اس کا استعمال اس کو پتہ تھا کہ کیسے استعمال کرنا ہے، تبھی اس کی دعائیں بھی وہ جو ہے وہ قبول ہوتی تھیں۔ لیکن اللہ کے اسماء و صفات کو استعمال کر کے غلط کام کرنا، جیسے کہ ذکر ہم نے سورہ بقرہ میں کیا تھا کہ یہ عین ممکن ہے کہ ہاروت و ماروت نے جو ان کو نالج سکھایا تھا کہ وہ یہی اسماء و صفات کا علم تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس نالج کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کرنے کے بجائے برے کاموں میں استعمال کرنا شروع کر دیا، اور بڑا کبھی فعل جو کرتے تھے، وہ کسی کی عورت پسند آ گئی تو اس کو جو ہے اس سے توڑوا کر اپنے ساتھ اس کا تعلق بنانا اور اپنی محبت میں اسے گرفتار کرانا، اس کام میں وہ لگ گئے تھے، یعنی اللہ کی اسماء و صفات کو وہ اس کام کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ تو یہ بہرحال ایک بہت ہی ایک اگین انٹرسٹنگ ریفرنس ہے، اور ایک بہت امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے اس بات کا اس پچھلے واقعے کے ساتھ۔ اب اس کا شاید کوئی تعلق آخر الزمان کے ساتھ بھی ہو، واللہ عالم۔ یعنی یہ جو اب آخری مقام ہے سورہ اعراف کا بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس میں کچھ ایسی باتیں شیئر کی گئی ہیں جس کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے آخر الزمان، یعنی علم الآخر الزمان، اسلامک اسکیٹالوجی سے بھی اسٹیبلش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں مشرکین کو تنبیہ کرتے ہیں کہ جو بھی ان کی طرح آیات کو جھٹلاتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ پکڑتا ہے مہلت دیتے ہوئے، لیکن اس کی پکڑ سے بچنا ممکن نہیں ہوتا پھر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو جنون طاری نہیں ہے، وہ کوئی مجنون نہیں ہے، بلکہ وہ تو کھول کھول کر خبردار کرنے والے ہیں۔ اس طرح انہوں نے کیا آسمان و زمین کی بادشاہی کو نہیں دیکھا؟ عین ممکن ہے کہ ان کا آخری وقت آ چکا ہو، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہر طرف، اللہ کا کنٹرول ہے، اتنے بڑے بڑے اجسام ہیں ان کے اوپر،
تو اس کا ادراک کرتے ہوئے کم سے کم ایک خوف تو دل میں پیدا ہونا چاہیے نا، کہ وہ ہستی جو ان تمام اجسام کو کنٹرول کرنے والی ہے وہ کسی وقت بھی ہمارے اوپر جو ہے عذاب نازل کر سکتی ہے. ان کو تنبیہ کی گئی ہے، ڈرایا گیا ہے. لیکن جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا پھر نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں پھر قیامت کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ کو اس کے پاس اس کا علم ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ سے بتا دیں کہ میں تو خود اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں. اگر ایسا ہوتا تو میں بہت سے فائدے اٹھا لیتا. بڑی انٹرسٹنگ جو ہے ایک ریشنل ایک آرگومنٹ ہے، بڑی ایک عقلی دلیل ہے کہ بھئی اگر واقعی تم سمجھتے ہو کہ مجھے علم غیب آتا ہے تو میں تو اپنے اوپر آنے والا نقصان جو ہے اسے اوائڈ کر لیتا. جس کو علم غیب پتہ ہے وہ پہلے سے ہی جو ہے وہ اپنے پر جو اس کے اوپر کوئی اگر مشکل آنے والی ہے تو پہلے سے پتہ چل جائے گا، تو وہ تو اس کو اوائڈ کر سکتا ہے. جبکہ ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کئی مقامات پر نقصان سے دوچار ہونا پڑا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لہو لہان ہوئے، آپ کو چوٹیں بھی لگیں، آپ کے ساتھ اور بھی جو بھی مشکل مراحل وہ آتے رہے. تو آپ انہیں بتا دیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو اس طریقے سے تو میں مطلب سفر نہ کرتا اور بڑے فائدے بھی اٹھا لیتا. جس کو علم غیب آتا ہے وہ تو بہت سے فائدے اٹھا سکتا ہے. اس کو پہلے سے پتہ ہے کہ بھئی اس مارکے میں اگر مجھے نقصان ہونا ہے تو وہ مارکے میں جاتے ہی نہ، اور اس میں فتح یاب ہونا ہے لشکر اسی مارکے میں جاتے. جبکہ آپ سے جو ہے کئی مارکوں میں آپ کو شکست سے دوچار ہونا پڑا. تو یہ یعنی بڑی ایک واضح دلیل بنتی ہے ان لوگوں کے خلاف جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کلی علم غیب جانتے ہیں. یعنی ان کی بات بے بنیاد ہے. حالات و واقعات بھی اس کے خلاف جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں. اس کے بعد آدم اور حوا علیہ السلام کا ایک بڑا ہی ایک مسٹریس سا واقعہ ہے جس کا ذکر ہے کہ اب اس میں ذکر تو اس طرح سے ہے کہ آدم اور حوا کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر لگتا ہے ایسے جیسے کہ ایک مشرک جو ہے مرد اور عورت، خاوند اور بیوی کا ذکر آگے آ رہا ہے. تو اس میں جو ہے بات کچھ اس طرح سے ہے کہ جن کو جب اللہ تعالیٰ نے اولاد نوازا، یعنی پہلے تو وہ نیک تھے میاں بیوی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا تو ان دونوں نے اس میں غیر اللہ کی شرکت کر دی. تو یہ مشرکین مکہ کی روش تھی کہ وہ ایسا کرتے تھے، تو اس لیے ان کو تنبیہ کی گئی. تو مطلب ایک تو اس کی انٹرپریٹیشن یہی ہے کہ آدم اور حوا علیہ السلام کا ذکر تو خصوصاً کیا گیا، لیکن اس کے بعد یہ بات عموماً ہے، یعنی کسی مشرک مرد یا مشرکہ عورت کا ذکر ہو رہا ہے، وہ خاوند بیوی ہیں جو بعد میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر اللہ کو شریک کر لیتے ہیں. ان کے ایسے نام رکھ دیتے ہیں کہ جو بیسیکلی ان کے بتوں سے منسوب ہیں. مشرکین کا اس وقت یہ ایک معمول تھا کہ جب بچوں کو بتوں کی عنایت کہتے تھے. ٹھیک ہے، اور ان کے نام بھی انہیں معبودوں کے ناموں پر رکھے ہوئے تھے. یعنی عبدالعزیٰ اس طرح یا عبداللات اس طرح کی بات کیا کرتے تھے. تو یہ اس کی جو ہے ممانعت آ گئی. لیکن شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ ایک بڑا ایک عجیب سا قصہ جو ہے وہ کوٹ کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر آدم اور حوا علیہ السلام کا ہی ہے. مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جب ان کی ایک اولاد پیدا ہونے والی تھی تو حوا علیہ السلام کو آگے شیطان نے بھرکلایا اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ جو بھی بچہ پیدا ہو تو اس کا نام عبدالحارث رکھ دیا جائے. ٹھیک ہے، تو حوا علیہ السلام نے پھر آدم علیہ السلام کو کنونس کیا اس بات پہ. تو جب بچہ پیدا ہوا تو ان کا نام جو ہے اس بچے کا نام عبدالحارث رکھ دیا. لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ حارث تو شیطان کا نام ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے دو نام آتے ہیں شیطان کے، ابلیس کے، ایک تو عزازیل ہے اور دوسرا حارث. یہ بھی ذکر جو ہے اس کا بھی ذکر موجود ہے. تو اس نام سے یہ پکارا جاتا تھا. تو یعنی اس نے شرارتاً جو ہے ان سے یہ نام رکھوا دیا. حالانکہ اب آدم اور حوا علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا کہ وہ حارث اس کا نام ہے. ٹھیک ہے، اور ویسے بھی جو ہے حارث کا نام استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے معنی جو ہیں وہ کوئی اتنی غلط نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ایک ایسی انفارمیشن تھی کہ ان کے سامنے نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پہ ان کو جو ہے منع کیا کہ ایسا کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے پھر ظاہر بات ہے نام چینج کر دیا ہوگا. لیکن یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سا واقعہ ہے، بڑا اسٹرینج واقعہ ہے کہ یہاں پہ اس کا ذکر کیوں کیا گیا ہے، کہ کیا ریلیشن شپ ہے اس کا. واللہ عالم کہ کیا یہ اصل حقیقت ہے. لیکن دونوں جو انٹرپریٹیشنز ہیں، اصل دو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی کہ مشرکین کو تنبیہ کرنا مقصود تھا کہ تم جو ہے ایسا کام نہ کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے اولاد اور تم اس کے اندر شریک کر لیتے ہو. ہمارے ہاں بھی یہ ایسی جہالت موجود ہے. مطلب یہاں پہ اکثر آپ جائیں تو جوہلا کے اندر یہ بات ہے. جیسے
وہ کسی پیر کے قبر پہ جا کے جو ہے وہ چادر چڑھاتے ہیں، اور اس پہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی اس پیر کی وجہ سے ہے۔ کئیوں نے اپنے نام بھی بچوں کے ایسے رکھے ہیں، پیرا دیتا، یہ پیروں کا دیا ہوا ہے، معاذ اللہ۔ تو اس طرح کا شرک جو ہے ہماری سوسائٹی کے اندر بھی جو ہے وہ رائج ہے انفارچونیٹلی۔ تو یہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے کہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ یا تو بندے ہی ہیں تمہارے جیسے، یعنی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یا تو وہ بندے ہیں کیونکہ جن کے بت بھی بنے تھے تو پہلے وہ کوئی انسان ہی ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے نور علیہ السلام کی قوم کے والے سے ذکر آتا ہے کہ پہلے وہ جو 5 بڑے جو ان کے بت تھے نا، وہ اصل میں وہ جو ود، سوا اور جن کا ذکر آتا ہے سورہ نوح کے اندر، یہ سارے بیسیکلی وہ انسان تھے، ٹھیک ہے، اور نیک لوگ تھے۔ لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے تو شیطان نے ان کی جو قوم تھی ان کے ذہن میں ڈالا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں، ان کی جو کارنامے ہیں یا ان کا جو ان کی جو نیک کردار ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے بہتر ہے کہ تم ان کی تصویریں بنا لو۔ انہوں نے وہ تصویریں بنائی، بعد میں پھر ان کے ذہن میں ڈالا کہ ان کی مورتیاں بنا لو، مورتیاں بنا لی، اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ اگلی جنریشن میں جا کے وہ شیطان نے جو ہے ان کو کنونس کر لیا کہ بھی یہ انہی کی وجہ سے جو ہے سب کچھ تھا، تو انہی کی پوجا شروع کروا دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا تو یہ بندے ہیں تمہارے جیسے، یا پھر یہ بے جان بت ہیں جو کسی قسم کی حرکت کرنے سے قاصر ہیں، نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں، تو تم کیوں جو ہے ان کو پکارتے ہو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ تو اب یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ انسٹرکشن دی جا رہی ہیں دعوت کے حوالے سے، تو آپ درگزر کو اختیار کریں، یعنی آپ سر پہ نظر ہی کریں، ان کو نیک کام کی تعلیم دیتے رہیں اور جاہلوں سے ایک طرح سے کنارہ کش ہو جائیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے، جیسے ہی وہ آنے لگے تو آپ اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے، انہو سمیع علیم، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا ایک اچھا طریقہ بتایا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو دو طرح کے حملوں کا جو ہے وہ سامنا ہوتا ہے۔ ایک تو حملے ہوتے ہیں شیاطین من الانس کی طرف سے، تو اس کو انکاؤنٹر کرنا تو چلو آسان ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کو اوائڈ کریں۔ وہ یہ جہلا ہوں گے، جاہلین ہوں گے، تو ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ تو ان کی پرواہ نہ کریں اور ان جاہلوں سے کنارہ کش رہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ شیاطین من الانس سے جو ہے آپ نے کیسے نمبر آزما ہونا ہے کہ آپ نے ان کو اگنور کرنا ہے، ان کے ساتھ بحث نہیں کرنی، ان سے کنارہ کش رہنا ہے۔ لیکن جو شیاطین من الجن ہیں ان سے کیسے بچنا ہے؟ تو وہ ان سے بچنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آپ آ جائیں، اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی شیطان جو ہے وسوسہ ڈالنے لگے، فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کیجیے، اور انہ سمیع علیم، بے شک وہ سنتا ہے جانتا ہے۔ تو ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً جو لوگ تقوی والے ہوتے ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو شیطان کے بھائی ہیں وہ انہیں کھینچتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، گمراہی کی طرف، انہیں وہیں سے وہ جو ہے ہلنے نہیں دیتے۔ تو آپ پر یہی کام کریں جو کہ نیک لوگوں کی روش ہے، کہ جیسے ہی جو ہے شیطان کی طرف سے کوئی حملہ ہو تو اللہ کے ذکر میں آپ مشغول ہو جائے کیجیے، تاکہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں اور آپ دیکھ سکیں کہ کیا شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے۔ تو یہ بڑا ہی اچھا ایک طریقہ بتا دیا گیا۔ داعی اللہ کو خاص طور پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ایک بھی اس کا غلط ایکٹ جو ہے وہ اس پوری دعوت، پوری سٹرگل کے اوپر جو ہے پھر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے اسے بہت زیادہ ویجیلنٹ رہنا چاہیے، بہت زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ پھر آگے ذکر آتا ہے کہ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، جب آپ کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، یعنی وہ جو فرمائشی معجزے کا بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ لولا اجتبیتہا، تو قالوا لولا اجتبیتہا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ معجزہ کیوں نہیں لے کر آئے، یعنی آپ جو ہم فرمائش کر رہے ہیں جس قسم کے معجزے کا آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کیوں نہیں دکھاتے؟ تو قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، یعنی انہیں آپ دو ٹوک بات بتا دیں کہ دیکھو میں تو خود جو ہے اتباع کرتا ہوں اس وحی کی جو میری طرف جو ہے میرے رب نے بھیجی ہے، تو میں تو خود اس کی اتباع کرنے والا ہوں، میں کوئی قادر نہیں ہوں کہ تمہاری جو فرمائشیں ان کو پوری کر سکوں۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ میرے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والے حقائق موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ سارے حقائق کیا ہیں؟ سب سے بڑی حقیقت تو یہ کتاب ہے، یہ معجزہ ہے جو تمہارے درمیان
قرآن مجید موجود ہے. اس کے علاوہ اور بڑے حقائق ہیں جن کا ذکر بار بار ہوا ہے. مظاہر فطرت میں حقائق پھیلے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ لو. بصائر موجود ہیں. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ ہدایت اور رحمت جو ہے وہی قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے، اس میں اور جو دیگر دلائل دیے گئے ہیں وہ سب ہو سکتے ہیں. تو یہ ان میں جو ہے گائیڈنس موجود ہے، اور جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ رحمت کا باعث بھی ہے. جو اگر تمہیں ماننا ہے واقعی صحیح طریقے سے، تم سیریس ہو ماننے میں، تو پھر ذری پتہ حقائق تو پیش ہو چکے ہیں. آگے ذکر آتا ہے کافرو، جب قرآن پڑھا جائے تو وہ اسے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. بات کیا ہوئی؟ وہی بصائر آ چکے ہیں. وہ سب سے بڑی حقیقت قرآن مجید ہے. جب قرآن جب تمہیں سنایا جا رہا ہو اس وقت تم سنتے نہیں ہو، پھر کہتے ہو تمہیں ہدایت ہی مل رہی ہے. پھر تمہیں جو ہے یہ ہدایت پھر کیسے ملے گی؟ جب قرآن تمہیں پڑھایا، تمہیں سنایا جائے تو اس وقت سنا کرو کان کھول کے. ٹھیک ہے، تو الحمد وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ صبح شام گڑگڑاتے ہوئے اور خوف کے ساتھ اور درمیانی آواز میں، من القول ودون الجہر من القول، اور ایک درمیانی میانہ آواز کے اندر بالغدو والآصال، صبح اور شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں. ولا تکن من الغافلین، اور آپ ہرگز غافلین میں سے نہ ہونا. دیکھیں وہ لوگ غافل کون ہیں؟ وہ جن کے بارے میں اللہ نے بتا دیا ان کے دل جو ہیں ان پہ مہر لگ گئی ہے، کانوں پہ مہر لگ گئی ہے، آنکھوں کے سامنے پردے ہیں، اب وہ نہیں سمجھ سکتے. اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، تو وہ صحیح معنوں میں جو ہیں وہ غافلین میں شمار نہیں ہوں گے. تو وہ جو ایک عارف کا قول جو ہے ہمارے استاد بتایا کرتے تھے کہ جو دم غافل وہ دم کافر. ٹھیک ہے، بڑی انٹرسٹنگ یہ بات ہے کہ جو بھی دم ہمارا اللہ کی یاد کے بغیر گزرا تو وہ کفر کا ہی لمحہ تھا، اور جس لمحے ہم نے اللہ کو یاد کیا تو وہی صحیح معنوں میں ایمان اور اسلام کا جو ہے وہ لمحہ تھا. تو ہمیں اللہ کی یاد میں رہنا چاہیے، اور یہی انسٹرکشنز اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتی، بے شک یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان الذین عند ربک، کہ جو اللہ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، ان کا شیوا کیا ہوتا ہے کہ لا یستکبرون عن عبادتی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے اس سے تکبر نہیں کرتے، اور کیا کرتے ہیں؟ وہ یسبحونہ ولہ یسجدون، اور وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں. یہ آیت سجدہ ہے جسے آپ کر لیجئے گا، اور اس پہ ہماری جو سورہ اعراف ہے، جو ہماری ایکسپلینیشن سورہ اعراف کی وہ کمپلیٹ ہوئی. بہت ہی اگین عظیم مکی صورت، بہت سے مضامین ہم نے دیکھے اس کے اندر، بہت رچ ہے یہ مضامین کے اندر. جیسے سورہ انعام کا ہم نے دیکھا تھا، بہت سے مضامین اس میں کور ہوئے، اس میں بھی بہت سے مضامین کور ہوئے، اور ایک جامع اور بڑی عظیم صورت تھی جو کہ یہاں پہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ختم کی. اب ہم انشاءاللہ آگے سورہ انفال کا آغاز کریں گے. لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا.